السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 3 ہے، باب دوئم، قبولیت۔ ابن آدم سے ایک دن پوچھا ابلیس نے، کیا چیز ہے وہ جس نے رکھا تمہیں ہمیشہ پرسکون، اور کیا شے ہے وہ جس نے کیا مجھے بے سکون؟ ابن آدم مسکرایا اور کیا ابلیس کے گوش گزار۔ قبولیت لفظ ہے راز تیری میری کہانی کا، اے ابلیس تو نے جھیلی عرش بدری کیونکہ تو تھا زام بردار، نہ ہوا تجھ سے قبول کہ اللہ نے کی تخلیق، تجھ سے افضل تجھ سے بہتر ذات، جھیلی تو نے لعنت ہوا تو عذاب کا حقدار، میں نے کی قبول بھوک پیاس غربت بے مثال، کبھی ملی بیماری ٹوٹا دل ہوئی جوانی بے حال، جھیلی تن پہ سختی من پہ زخم بے شمار، میں رویا میں چیخا میں دھاڑا میں سسکا، مگر ایک روز تھا قبولیت کا، وہی روز تھا مسروریت کا، تجھ کو لگتا ہے تو واحد ہے جو ہوا بے سکون سا، اے ابلیس نافرمان دیکھ رکھے ہیں تجھ سے کم ذات کئی، جنہوں نے نہ کیا قبول اللہ کا فیصلہ صحیح، ہوئے ابلیس صفت رہی ان کی صحبت وہی، ابلیس جو اپنی فتح پہ مسکرایا یوں، ابن آدم نے اس کی ہنسی روکی، اے ابلیس تو رہے گا نامراد روز حشر تلک، کیونکہ ہے بشر کو مہلت برزخ کے فیصلے تلک، سنو اے انسان اے جنو چرند پرند کے گروہ، قبولیت ہے تمہاری بقا تمہاری ذات کا راز۔ مہدی کمبیر کے بلوچستان جانے سے ایک رات قبل قیسم کی چوکور عمارت تمام تر جلال کے ساتھ اسلام آباد کی سینے پہ کھڑی تھی۔ اس پہر سارے میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج تھا، ستمبر کا اختتام تھا، دن میں نمی اور حبس اور رات کے وقت ٹھنڈی دل کو بھاتی ہوا۔ قیسم کی ساری بتیاں گل تھیں، بس دوسری منزل کا ایک شیشے کا اسٹوڈیو اس پہر روشن تھا، زرد بتیوں والا روشن اسٹوڈیو باہر کھڑے ہو کر دیکھنے والے کو ایک ٹرانس میں دھکیل دیتا تھا۔ یقین نہیں آیا؟ ایک پل کو آنکھیں موندو، ایک اونچی عمارت ذہن کے پردے پہ لاؤ، پھر اس کی ساری بتیاں بجھا دو، اب بس ایک کونے والی زرد بتی جلتی ہوئی دیکھو، اندھیرے میں ڈوبی ایک عمارت کی زرد جلتی ہوئی بتی، ہے نا دل فریب؟ ٹھنڈی ہوا عمارت کے زرد جلدی بتی تعاقب میں آؤ تو شیشے کا اسٹوڈیو اندھیرے میں ڈوبا تھا، کہیں کارٹن کھلے پڑے تھے تو کہیں کپڑے کے ٹکڑے پڑے تھے، کہیں چھوٹے چھوٹے بیٹس بکھرے ہوئے تھے ایسے جیسے ہیرے ہوں، تو کہیں سنگی مجسمے کھڑے تھے جن کے اوپر برانڈڈ لباس پڑے تھے۔ اسٹوڈیو کے عین بیچ میں ایک سنگی مجسمہ تھا جس کے اوپر زرد روشنی پڑ رہی تھی، مجسمے کے اوپر اس لمحے ایک گہرے سرخ رنگ کا لمبا گاؤن ٹنگا تھا، سادہ لمبا سلک گاؤن، اس کے بازو پر ننھے ننھے بیڈز لگے تھے، گلا خالی تھا، کمر کی جگہ پہ ایک سنہری بیلٹ تھا، وہ سادہ سا سرخ گاؤن اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی حد نہیں، ایک بازو پہ سنہری بیڈز لگ چکے تھے، مجسمے کا دوسرا سنگی بازو جس کے اوپر گاؤن تھا وہ اب تیر کی مانند سیدھا تھا، نیم اندھیرے میں ایک شخص کھڑا تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے، ہلکی ہلکی داڑھی پہ زرد روشنی پڑتی تھی تو وہ مزید جاذب نظر لگتا تھا، اس کی گندمی انگلیاں اس وقت ایک ننھا سا بیٹ بازو کے کنارے پہ لگا رہی تھیں، وہ اپنے کام میں اتنا منہمک تھا کہ حد نہیں، اس کے ہاتھ کسی ماہر مصور کے ہاتھوں جیسے تھے، شاید وہ ان کا بے حد خیال رکھا کرتا تھا، ہلکی ہلکی روشنی کہیں سے پھول بھٹک کے اس کے پیروں پر پڑ رہی تھی، وہ نرم آرام دہ سلیپر پہنے ہوئے تھا، سفید ڈریس شرٹ کے ساتھ نیلی اور سفید دھاری دار پینٹ، شرٹ کے 2 اوپری بٹن کھلے تھے، شاید اسے گرمی لگ رہی تھی یا شاید وہ آرام دہ محسوس کرنا چاہتا تھا۔ تم نے تو کہا تھا تم عورتوں کے کپڑے نہیں بناتے؟ یہ آواز دروازے پہ کھڑے کسی مرد کی تھی۔ کیس سے اس ٹون میں بات کرنے کی جرأت کون کر سکتا ہے؟ ہاں تم صحیح سمجھے، براق حنیف۔ وہ آدھا عرب دروازے پہ کھڑا طنزی انداز میں اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا، وہ اندھیرے میں تھا، چہرہ نظر نہیں آتا تھا، کیس نے اپنی گردن ایک جانب ڈھلکا دی، وہ مسکراتے ہوئے اس سرخ گاؤن کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے یہ اتنا اچھا لگا تھا، نظر کو اتنا بھایا تھا۔ اندھیرے میں کھڑے آدمی کی زبان کو ایک بار پھر کھجلی ہوئی، تو اب ایک زن بیزار آدمی سرخ زنانہ گاؤن تیار کر رہا ہے، ایک اور طنز۔ کیس نے اپنی گردن سیدھی کر لی، وہ اب جھک کر کمر پہ لگے بیلٹ کو دیکھ رہا تھا، یکدم اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی اتری، وہ غیر آرام دہ ہوا تھا، کچھ تھا جو برا لگا تھا۔ وہ آدمی جسے عورت لفظ سے سخت نفرت ہے، وہ اب عورتوں کے کپڑے پہ ستارے موتی لگائے گا؟ یا اللہ، یا میرے مولا، ایسا دن دکھانے سے پہلے میری 10 گرل فرینڈز مر کیوں نہیں گئیں؟ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے نیم اندھیرے میں کھڑا شخص نے ایک اور ہانک لگائی۔
کیس اب بھی نہیں مڑا تھا، اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں، ماتھے پہ گرتے بال اس نے ہٹانے کی کوشش نہیں کی، وہ ہنوز جھکا ہوا تھا۔ یوں ہی جھکے اس نے کہنا شروع کیا، میرے عظیم ابا کہا کرتے تھے ان کے گاؤں میں پورے چاند کی رات چند آوارہ کتے گلی میں کھڑے ہو کر بھونکا کرتے تھے۔ خاموش اسٹوڈیو میں اس کی آواز گونج رہی تھی، وہ راگ سنے گیا۔ ان کتوں کو نہ کھانا چاہیے ہوتا تھا، نہ پانی، اور نہ ہی سر چھپانے کو جگہ۔ وہ اب کمر کے بیلٹ کو اپنی انگلیوں سے چھو رہا تھا۔ سب کچھ موجود ہوتے ہوئے بھی وہ کتے بھونکتے جاتے تھے۔ جانتے ہو کیوں؟ بھاری لہجہ سارے میں ارتعاش سا پیدا کر رہا تھا۔ وہ راگ نے ہانک لگائی۔ کیوں؟ کیس نے اب نوچ کر مجسمے کی کمر پہ لگا بیلٹ اتار لیا تھا۔ اس کے انداز میں اتنی جارحیت تھی، چہرہ پرسکون اتنا ہی۔ کتے پورا چاند دیکھ کے پاگل ہوتے تھے۔ عام دنوں میں کوئی انہیں نوٹس نہیں کرتا تھا، اس لیے پورے چاند کی رات وہ بھونک کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے تھے۔ آج پورا چاند ہے اور تم کون ہو؟ کیا اب مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ اسی لمحے وہ آدھا ارب ہلکا سا ہنسا تھا۔ روشنی میں کھڑا شخص کہہ رہا تھا، ویسے میرے عظیم بابا مزاج کے سخت تھے۔ ایک دن ان کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے ان کا VCR صحیح آواز نہیں دے رہا تھا۔ بابا نے اپنی بندوق اٹھائی اور اس رات گاؤں میں 8 کتوں کی لاشیں گری تھیں۔ سب کہتے ہیں میں بھی اپنے بابا کی طرح گرم دماغ کا آدمی ہوں۔ اس نے بات ختم کر کے رخ براق کی جانب موڑا۔ کیس اب سیدھا کھڑا تھا، براق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ وہ اگر سنجیدہ آنکھوں سے بھی تمہیں دیکھے تو تمہیں اس سے خوف آئے، یوں جیسے ایک سیریل کلر کا آخری شکار ہو تم۔ براق چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آنے لگا۔ اس کے بوٹ زمین پہ بکھرے گتوں پہ لگتے تو چر چر کی آواز آتی۔ میری اماں مجھے بتایا کرتی تھی کہ جب میرا پاکستانی باپ ہمیں اپنے گاؤں لے کر گیا تو ایک رات کو کتے بھونک رہے تھے۔ اس کی آواز گتوں کی چر چر میں بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف آ رہا تھا۔ ایک آدمی کو ان کتوں کی آواز اسی طرح ناگوار لگتی تھی جیسے تمہارے عظیم ابا کو۔ اس آدمی کو بھی ویسا غصہ آیا جیسے تمہارے ابا کو۔ وہ بھی گھر سے بندوق لے کر باہر آیا جیسے تمہارے ابا آئے تھے۔ وہ اب کیس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ گتوں کی بدنما آواز رک گئی۔ اسٹوڈیو میں گونجتا اس کا لہجہ پل بھر کو تھم گیا۔ لیکن چالیں پلٹ گئیں، تدبیریں الٹ گئیں۔ ان کتوں میں ایک بھیڑیا بھی تھا کیس۔ بھیڑیے نے اس آدمی کو چیر دیا۔ پورے چاند کی رات صرف کتے نہیں، بھیڑیے بھی نکلتے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ ہوشیار رہو۔ اس کی آنکھیں اس وقت عجیب تھیں۔ کیس اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ براق اس کا کندھا تھپک کر ایک بار پھر اندھیرے کی اور بڑھ گیا۔ ابھی اس نے دروازہ پار نہیں کیا تھا۔ جو بھیڑیا کتوں کے جھرمٹ میں شکار کرنے نکلے وہ کتوں سے بھی بڑا کتا ہے۔ کیس کی دھیمی آواز کچھ چتا رہی تھی۔ وہ کم بولتا تھا لیکن جب بولتا تھا تو سامنے والا کچھ بول نہیں پاتا تھا۔ براق چند لمحے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا رہا اور پھر باہر نکل گیا۔ چند پل بعد کیس اس سرخ گاؤن کی کمر والی جگہ کو کسی بھی قسم کی آرائش سے پاک کر چکا تھا۔ بس بازو پہ لگے ننھے بیڈز اور سلک کا لمبا گاؤن۔ وہ ستائش سے اس گاؤن کو دیکھے گیا۔ جب اسے اپنے ساتھ والے اسٹوڈیو سے ہلکا سا کھٹکا محسوس ہوا، کیس چونکا تھا۔ اب کے ڈبے اور مجسمے گرنے کی آوازیں آئی تھیں۔ کوئی تھا جو آفس میں گھس آیا تھا، لیکن نہ وہ ڈرا نہ جھجکا۔ یہ اس کی سلطنت تھی، وہ یہاں کا سلطان تھا۔ اس کے کمفرٹ زون میں بھلا کون داخل ہوا تھا؟ کیس نے زرد بتیوں تلے کھڑے اس سرخ گاؤن کو وہیں رہنے دیا اور خود بغیر چاہ پیدا کیے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ کھٹکا بھی بڑھتا جاتا تھا۔ وہ محتاط قدم دھرتا ساتھ والے اسٹوڈیو کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ یکدم 3-4 ڈبے ایک ساتھ گرے تھے۔ کیس دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ پھر آہستہ سے جھک کر اس نے اپنی پنڈلیک کے ساتھ بندھی چھوٹی سی پسٹل باہر نکالی۔ وہ جو ہی سیدھا ہوا اس کے عین سامنے کوئی تھا، وہی جس نے ڈبے گرائے تھے، وہی جس نے مجسمے توڑے تھے، اور وہی جو رات کے اندھیرے میں کسی کے آفس کا دروازہ دھکیل کر اندر آیا تھا۔ کون بھلا؟ موجودہ دن سیاحوں کے گروپ نے ٹولی بنا رکھی تھی۔ مہدی کمبیر اپنے لوگوں کے ساتھ ساحل سمندر کے پاس کھڑا تھا۔ یہ ٹرٹل بیچ کا ساحل تھا۔ گوادر کے 2 ساحل سب سے مشہور تھے، بدری زر ساحل، ٹرٹل ساحل۔ ٹرٹل بیچ یہ نام ایک خاص وجہ سے پڑا تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی برس قبل اس ساحل پہ لاتعداد کچھوے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اس ساحل کا نام ٹرٹل بیچ پڑ گیا۔ مقامی زبان بلوچی میں اس بیچ کو کبی سی بیچ کہا جاتا ہے۔ اس ساحل کا پانی کرسٹل کلیئر تھا۔ وجہ یہاں لوگوں کا بہت کم آنا تھا۔ یہاں بس چند مقامی اور غیر مقامی بلاگر آیا کرتے تھے، یا پھر وہ لوگ جو سکون سے چند گھڑی اپنے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ مہدی اس وقت اسی ساحل کی لہروں پہ اپنے پیر دھرے ہوئے تھا۔ اس نے موبائل کان کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے وہ ذرا فاصلے پہ کھڑے ہو کر بات کر رہا تھا، لیکن کافی فاصلے کے باوجود نائٹ میئر کی آوازیں کانوں میں پڑتی تھیں۔ شاید وہ اس نام کے کسی شخص سے مخاطب تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بات کرتے ہوئے کافی جھنجھلایا ہوا تھا۔ سامنے عام سے چہرے پہ دبا دبا غصہ تھا۔ شاید سامنے والے کی کوئی بات بری لگی تھی۔
اس کے ساتھ ہی سمندر کنارے کھڑے تھے، کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، کوئی تصاویر کھینچ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ان کو یہاں سے اپنے ہوٹل جانا تھا۔ زینیا نے لڑکیوں کے لیے چند تصاویر اتار لیں۔ اب بس یہ مہدی کمبیر رہ گیا تھا، یا آخر اپنی بات کب ختم کرے گا؟ وہ بات کرتے ہوئے سمندر کے کنارے چل رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے سلیکس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی USB نکالی تھی، جس کے ساتھ اس کا والیٹ بھی گرا تھا۔ زینیا نے ذرا سے فاصلے سے اس کا والیٹ گرتے ہوئے دیکھا۔ وہ قریب ہی تھی، اس نے آس پاس دیکھا۔ بشر ذرا فاصلے پہ کھڑا تھا، فون کان سے لگا رکھا تھا۔ اس کے اپنے جھمیلے تھے، وہ کاروباری آدمی تھا، اس کا کام ہی ایسا تھا، فون ہر وقت بجتا رہتا تھا۔ چند لمحہ وہ اپنی جگہ کھڑی سوچتی رہی اور پھر آگے بڑھائی۔ سیاہ لگے والی لڑکی لہروں کے ساتھ قدم ملاتے لڑکے کے پیچھے چل رہی تھی۔ سنہری آنکھوں پہ پڑتی دھوپ اس کی چھوٹی آنکھوں کو بند کیے دے رہی تھی۔ ٹرٹل بیچ کے حکم میں کھڑے مٹیالے پہاڑوں کے پیچھے سورج تھا، جس کی روشنی چھن کر سیاحوں کے چہرے پہ لگ کر پلٹ رہی تھی۔ ایک جگہ رک کر وہ نیچے جھکی، یہاں بس ذرا سا پانی تھا۔ زینیا نے جھک کر پانی کے نیچے پڑا والیٹ اٹھایا۔ آپ کا والیٹ گر گیا ہے، اس نے ہانک لگائی۔ مہدی نہیں مڑا، وہ اب بھی اپنی جگہ کھڑا بات کر رہا تھا، اب کہ اس کے چہرے پہ سخت غصہ تھا، سرخ چہرہ بھینچا ہوا۔ زینیا کو اس لمحے اس کے قریب جانے سے دقت ہوئی۔ اسے ابا کا چہرہ یاد آ رہا تھا، وہ غصے میں ہوتے تھے تو جھڑک دیتے تھے، نہ سامنے لوگ دیکھتے تھے نہ محفل۔ زینیا 1000 بار اپنے سارے خاندان کے سامنے جھڑکی گئی تھی۔ اسے ابا سے، خاندان سے خوف نہیں آتا تھا، اسے بےعزتی سے خوف آتا تھا، اسے آدھے خاندان کے سامنے سب کی اٹھانے سے خوف آتا تھا، اسے اب کسی بھی مرد سے بات کرتی ہوئے خوف آتا تھا، اسے مردوں کے غصے سے خوف آتا تھا۔ والیٹ ہاتھ میں لیے کئی پل وہ کھڑی رہی، پھر نہ جانے کیوں اس نے لہروں کے درمیان کھڑے شخص کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ہر قدم پہ اسے اپنے خاندان کے سامنے ہونے والی ذلت یاد آتی تھی۔ وہ بھولتی کہاں تھی؟ ہائی IQ، فوٹوگرافک میموری اسے سب یاد دلائے رکھتے تھے۔ مہدی سے چند قدم کے فاصلے پہ اس نے اپنے قدم روکے، پنڈلیاں پانی میں گیلی ہو رہی تھیں، کولا پوری چپل پانی سے بھرے ہوئے تھے، نم ہوا اس کی سختی سے بندھے بالوں کو ڈھیلا کر چکی تھی۔ اب کا والیٹ گر گیا تھا۔ اس نے والیٹ مہدی کی طرف بڑھایا۔ وہ جو غصے میں سامنے والے کو سخت سست کہنے لگا تھا، یکدم ٹھہر گیا۔ اپنے دائیں طرف کھڑی لڑکی کو ایک نظر دیکھا۔ فون کے اس پار شخص نے اس لڑکی کی آواز بخوبی سنی تھی۔ مہدی نے فون کان سے ہٹایا اور اپنے سامنے کھڑی سنہری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا۔ زینیا اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ تھا جو مسنگ تھا، جیسے کیوں وہ ابا کی طرح نہیں چیخا؟ تھینک یو سو مچ، یہ پتہ نہیں کیسے گر گیا، وہ ماتھے کو چھوتے ہوئے ممنونیت سے کہہ رہا تھا۔ آواز بجھی ہوئی تھی، جیسے بدقت نرمی دکھا رہا ہو۔ زینیا نے ہاتھ آگے بڑھا کر والیٹ اسے تھما دیا۔ لہروں اور پہاڑوں نے پھر اسے مڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی واپس پلٹ رہی تھی۔ مہدی چند لمحے اسے جاتے دیکھتا رہا اور پھر موبائل دوبارہ کان سے لگا لیا۔ وہ اب پاؤں سے لہروں کو ٹھوکر مار رہا تھا، پانی اچھل اچھل رہا تھا۔ اسی لمحے زینیا اپنی جگہ رک گئی۔ اس نے مڑ کر ایک نظر مہدی کو دیکھا، وہ ہنوز پانی کو ٹھوکر مار رہا تھا۔ زینیا نے کندھے پہ لٹکا اپنا کیمرہ اتارا، ہاتھ میں پکڑ کے اسے آنکھوں کے سامنے کیا۔ یہاں مہدی نے پانی کو ایک ٹھوکر ماری اور یہاں کیمرے کی آنکھ نے یہ منظر اپنے اندر قید کر لیا۔ پانی کی چھینٹی یوں ہی فضا میں بلند رہے۔ مہدی فون کان سے لگائے کھڑا رہا اور تصویر بن گئی۔ حکم میں کھڑے پہاڑوں نے بھی 27 سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اب وہ چلتے پھرتے اس کی مزید تصاویر بنا رہی تھی۔ وہ کسی بات پہ ہنس رہا تھا، اس کی سبز آنکھیں چھوٹی ہو گئی تھیں، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا تھا۔ زینیا نے ایک لمحے کے لیے بھی کیمرہ آنکھ سے نہیں ہٹایا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا اور وہ اس کی ہنسی کو آنے والے وقتوں کے لیے سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ اب اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ان تصاویر کے بننے سے انجان نہیں تھا، وہ دن رات کیمرے کے آگے رہنے والا آدمی تھا، کیمرے سے انجان نہیں تھا۔ یکدم وہ پانی کے درمیان ٹھہر گیا تھا۔ زینیا نے کیمرہ آنکھ سے ہٹا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ مہدی مسکرایا تھا، صاف ظاہر تھا وہ کہہ رہا تھا، کم آن زینیا حاکم، تصاویر اتارو۔ اس نے سر جھٹکا اور کیمرہ واپس آنکھ کے آگے کر لیا۔ اس آدمی کے پاس کچھ بھی اچھا نہیں تھا، ہاں مگر آنکھیں، اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں۔ وہ یہاں کا ہو کر بھی دیار غیر کا معلوم ہوتا تھا۔ پانی کے بیچوں بیچ بیٹھا وہ مسکرا رہا تھا۔ ویئرڈو، زینیا نے اس کی آنکھوں کو کیمرے میں قید کرتے ایک بار پھر دہرایا۔ کالج کی عمارت اس پہر تازہ دم سی تھی، نئے رنگ و روغن نے کیا تازگی بخشی تھی۔ پودوں اور درختوں کی کانٹ چھانٹ نے یکدم سارا ماحول ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ آج خاص خالی تھی، لڑکیوں کی کوئی ٹولی یہاں نہ تھی، وجہ آج کی ایکسٹرا کلاسز تھیں۔ فرسٹ ایئر پری میڈیکل کی طالبہ کونج حاکم کے کمرہ جماعت میں داخل ہوں تو وہ سانولی رنگت والی لڑکی کھڑکی کے ساتھ والے ڈیسک پہ بیٹھی تھی۔ کلاس خاصی بڑی اور ہوادار تھی، چھت سے لٹکتے پنکھوں کی ہوا فرحت بخش رہی تھی۔ دیواروں پہ مختلف چارٹس لگے تھے۔ یہ عمارت گوادر شہر میں واقع تھی۔ حاکم نواب کا گھر شہر کی حدود سے ذرا باہر تھا، لیکن یہاں اس کالج میں آنے کے لیے کونج کو زیادہ دقت نہیں ہوا کرتی تھی۔ کالج کی بس سہولت کا منبع تھی۔
اس وقت کلاس میں میڈم امامہ کی آواز گونج رہی تھی۔ فزکس کی استانی صاحبہ خاصی سخت تھیں۔ صاف ستھرے نقوش والی میڈم امامہ کے ایکس رے کرتی نظریں اس پہر ساری کلاس میں دوڑ رہی تھیں۔ کل میں نے آپ سب کو ایک نومیریکل دیا تھا اور میں نے یاد دہانی کروائی تھی کہ کل تک تمام بچیاں وہ نومیریکل مجھے جمع کروائیں گی۔ کیا آپ سب نے کام کر لیا؟ ان کا لہجہ سخت نہ تھا تو نرم بھی نہ تھا۔ میڈم سے خوف صرف اس لیے آتا تھا کہ وہ کام نہ کرنے پہ خود کچھ نہیں کہتی تھیں۔ یہ بچی کا بازو پکڑا اور یہ لے گئی پرنسپل صاحبہ کے پاس، اور پرنسپل جیسی بےزتی کرتی تھیں اسے تم سالوں نہ بھول پاؤ۔ میڈم کے سوال پہ چند فرنٹ بینچرز نے لہک لہ کر ہاں میں جواب دیا تھا، چند نے فوراً لکھنا شروع کیا تھا اور چند خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کرنے لگیں۔ اپنی باری کا انتظار کرنے والوں میں گونج بھی تھی اور اضطراب زدہ چہروں میں وہ بھی تھی۔ وہ کون؟ وہی پستہ قد مناسب نقوش والی لڑکی، وہ جو فیور دینے آئی تھی، لیکن اس کے بعد دلاسا نہیں دیا۔ وہ عشرت منصور تھی۔ کونج کا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ آتے جاتے ایک دوسرے کو دیتے رہنا اور چند غیر مشروط فیورز جن کا مظاہرہ تم ایک بار دیکھ چکے ہو۔ عشرت اس وقت سخت اضطراب کا شکار تھی۔ ناخن چباتے ہوئے وہ یہاں سے وہاں دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ جڑ کر بیٹھی کونج نے اتفاقاً اسے دیکھا اور پھر ٹھٹکی۔ عشرت اسے پریشان لگی تھی۔ کونج نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ نومیریکل نہیں کیا، وہ بغیر آواز کے بولی۔ میڈم بس 2 ڈیسک دور تھیں۔ بیس تھی۔ کونج کو اب کے واقعی تشویش ہوئی تھی۔ اس نے اپنی رف کاپی اپنے سامنے کی اور اس پہ چند الفاظ گھسیٹے۔ فضول عورت کیوں نہیں لکھا؟ کاپی ہوا میں بلند کی تاکہ تحریر عشرت کو نظر آ جائے۔ وہ پڑھ چکی تو اپنی کاپی پہ چند الفاظ گھسیٹے۔ بھائی کی منگنی کی شاپنگ کرنی تھی، اب میں کیا کروں گی؟ وہ رو دینے کو تھی۔ اللہ اللہ، اسے بے عزت نہیں ہونا تھا۔ اب میڈم کونج کے سامنے کھڑی تھیں۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی رجسٹر پہ لکھا سوال دکھا رہی تھی۔ چند غلطیاں تھیں شاید۔ کونج نے عشرت کو دیکھا، وہ رو دینے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے۔ دکھائیں کونج، آپ نے کیسے حل کی ہے؟ میڈم کی بھاری آواز پہ کونج اپنے ڈیسک پہ کھڑی ہوئی۔ رجسٹر اس کے ہاتھ میں تھا۔ 2 گھنٹوں کی محنت سے لکھا نومیریکل اس کے بیچ والے صفحوں پہ درج تھا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا چند پل ٹکر ٹکر میڈم کا چہرہ دیکھتی رہی۔ دل میں 1000 بار خود کو ملامت کی اور 10,000 گالیاں عشرت کو دیں، اور پھر اس نے سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری میڈم، میں نے کام نہیں کیا، اس نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پہ کلاس کی آدھی لڑکیوں نے اسے مڑ مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ کونج حاکم تھی، مڈل بینچر۔ وہ پڑھتی فرسٹ بینچرز کی طرح تھی اور اس کے کام بیک بینچرز والے تھے۔ آج پہلی بار تھا جب میڈم امامہ کی فیوریٹ اسٹوڈنٹ نے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ چند سخت سنا کر میڈم ہٹ گئی تھیں۔ کونج جانتی تھی اب اس کلاس سے کوئی بھی پرنسپل کے آفس نہیں جائے گا۔ وہ میڈم کی فیوریٹ تھی، اگر باقی کلاس جائے گی تو اسے بھی جانا پڑے گا، اور میڈم امامہ کو یہ ہرگز منظور نہ ہوتا۔ یہ ٹیچرز کا فیوریٹزم۔ آج اب سب کو معاف کری ہوں، لیکن کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میڈم واپس بورڈ کی طرف جاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کونج نے 1000 دفعہ خود پہ لعنت بھیجی تھی، ساتھ ہی مڑ کر اپنی دائیں جانب والی ڈیسک کی طرف دیکھا۔ عشرت ممنونیت سے مسکرا رہی تھی، اس کی آنکھوں کے آنسو غائب تھے۔ اداکار نہ ہو تو۔ میڈم اب کچھ اور کہہ رہی تھی۔ کونج بے دلی سے ان کی بات سنے گئی۔ بیزاری تھی۔ خیر فیور تو دیا نا، یہی کافی ہے۔ اس کا دل ہلکا پھلکا ہونے لگا۔ اسلام آباد کی ایک چوڑی سڑک پہ اس وقت کیس کمپیر کی سیاہ مرسیڈیز اپنے ٹائر دھرتے ہوئے جا رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، اندھیرا سارے میں پر پھیلانے کو بےتاب تھا۔ چوڑی سڑک کے دونوں اطراف میں گھنے درخت تھے۔ خاموشی، خوبصورتی اور ایستھیٹک وائبس کے لیے اسلام آباد سے بہتر کوئی شہر ہو ہی نہیں سکتا۔ مغرب کی اذانیں بلند ہوئیں اور اسی لمحے کیس کی گاڑی ایک پینٹ ہاؤس کے سامنے آ کر رکی۔ اندر سے میوزک کی چنگھاڑتی آواز آ رہی تھی۔ شوفر نے دروازہ کھولا تو کیس نے قدم باہر نکالے۔ وہ نک سک سے تیار تھا، گندمی رنگت دمک رہی تھی، سیاہ سوٹ میں وہ جاذب نظر لگ رہا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ پینٹ ہاؤس کے اندر تھا۔ نیلی سرخ جھلملاتی لائٹس کے درمیان ناچتے گاتے لڑکے لڑکیاں، ایلیٹ کلاس کے جوان بچوں کے چونچلے تھے۔ کیسے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں متلاشی تھیں اور اسی پل ایک کونے میں اسے وہ نظر آئی۔ ماڈلز جیسی جسامت والی دبلی پتلی لڑکی جس کے بال لمبے اور خوبصورت تھے، وہ کسی لڑکے کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں گلاس تھام رکھا تھا۔ اس نے سفید گاؤن پہن رکھا تھا جس سے پنڈلیوں کی اوپر تک ٹانگیں نظر آتی تھیں۔ سرخ ہیلز کے ساتھ سرخی بیگ جھولی میں ڈالے بیٹھی انیسہ بختیار کمبیر۔ کیس چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھایا۔ انیسہ کے قریب رک کر اس نے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔ انیسہ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ کیس آج اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، یہ تو طے تھا۔ اس کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ کیس نے ایک نظر سارے لڑکے لڑکیوں کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ میں اپنی بہن کو یہاں سے لے جانا چاہ رہا ہوں، کچھ وقت ساتھ گزارنا ہے، آپ اسے پھر کبھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی سب نے مختلف الفاظ منہ سے نکالے تھے۔ ڈیسنٹ، مینرڈ، بیہیوڈ۔
اس نے شل کھڑی انیسہ کا ہاتھ اپنے بازو میں ڈالا اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کئی لڑکیوں نے اسے رشک سے دیکھا تھا، کاش وہ اس کے گھنگریالے بالوں کو چھو کر محسوس کر سکتی۔ باہر آ کر وہ انیسہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ آ کر بیٹھا تھا، نہ کچھ بولا نہ سنا، بس خاموشی تھی۔ انیسہ بار بار پہلو بدل رہی تھی، گاؤنز کو کھینچ کر پنڈلیاں اور ٹانگیں ڈھکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیس سے اسے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن اس کے سامنے جس طرح بیٹھی تھی وہ ناراض ہو سکتا تھا۔ اس کی جدوجہد دیکھ کیس نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے گھٹنوں پہ ڈال دیا۔ چند پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر رخ باہر دوڑتی گاڑیوں کی طرف موڑ لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر پہ تھے۔ انیسہ کا کمرہ، بیڈ پہ بیٹھی وہ اور باہر سے ڈریس شرٹ میں ملبوس کمرے میں داخل ہوتا کیس۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ کیا وہ جگہ تمہارے جاننے کے لائق ہے؟ انیسہ کے ساتھ جڑ کر بیٹھا وہ نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس گردن جھکا دی۔ کیا وہ لوگ، وہ ایلیٹ کلاس کے آوارہ لڑکے تمہارے لائق ہیں؟ کیا وہ اس لائق ہیں کہ انیسہ بختیار کمبیر ان کو پہلو میں بیٹھے؟ یہ تو ایک آنر ہے نا؟ انیسہ نے گیلی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ڈھیر سارا کربان ٹھہرا۔ کیس کہے گیا، تم انیسہ، تم اتنی نوبل ہو، اتنی قیمتی ہو کہ میں تمہیں لفظوں میں تمہاری قدر نہیں بتا سکتا۔ کیا تم اس طرح اپنی ذات کو بے قدر کرنا چاہتی ہو؟ اب کہ وہ نرمی سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، انیسہ سر جھکائے روئی گئی۔ یہ کلبز، یہ پارٹیز، یہ بوائے فرینڈز، یہ وقتی تسلیاں اور دلاسے ہیں، یہ تمہارے اسکیپ موڈ ہیں۔ تمہیں قبولیت کے درجے پہ آنا ہے بیٹا، تمہیں نہیں لگتا یہ صحیح وقت ہے؟ وہ کب سخت چٹان سے موم بن جاتا تھا، پتہ کب چلتا تھا؟ اب کہ انیسہ اس کے کندھے سے لگ کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی، ڈھیر سارے آنسو، بلند سسکیاں، کب سے جو ڈھیر سارا دکھ اندر سنبھال رکھا تھا وہ اب آنسوؤں کی صورت باہر نکل رہا تھا۔ کیس خاموش اور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا، جیسے وہ کوئی 2 سالہ بچی ہو۔ مجھ سے نہیں ہوتا کیس، اب یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ گھر، ابا، چچا، یہاں ان سب کے ساتھ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اس کے بازو سے لگی زور زور سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، چچا خود معذور ہے، وہ میری ٹانگیں کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ ابا لاؤنج لیزرڈ بن گئے ہیں، وہ اب مجھ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ اس گھر میں کوئی قبول کرتا ہی نہیں کہ چند سال پہلے ایک طوفان آیا تھا اور ہمارا سب کچھ بہا کر لے گیا۔ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں کہ وہ کٹے ہوئے دھڑ اب جڑ کر سالم انسان نہیں بنیں گے۔ وہ اپنی رو میں کہے گئی، جبکہ کیس کے دل کو یہاں دھکا سے لگا تھا۔ اس کے ابا، اس کے عظیم ابا اب کبھی اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس کا دل ایک پل کو رکا تھا۔ چچا چاہتے ہیں وہ مجھے ان کی پسند کے لڑکے سے باندھ دیں، ان کو قبول کرنا چاہیے کہ اب وہ ایک معذور مرد ہے اور میں ٹانگوں پہ کھڑی لڑکی۔ ان کا مستقبل ویل چیئر ہے اور میرا مستقبل ریس۔ کیوں وہ میرے پیروں میں زنجیر باندھ رہے ہیں؟ کیوں وہ قبول نہیں کر لیتے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی، اپنی مرضی کے گھر میں رہوں گی؟ کیوں کیس، کیوں؟ وہ ہچکیاں لینے لگی تھی، اس کا سارا جسم بری طرح کانپ رہا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، چیخ چیخ کر گلا بیٹھ رہا تھا۔ آپ مجھے سمجھیں بھائی، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، میں ابا اور چچا کی مرضی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں سرے سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے بس یہاں سے، اس گھر سے دور بھیج دیں، کسی نئے ملک، کسی نئی جگہ۔ خدا کے لیے مجھے اس ہانٹڈ گھر سے باہر نکالیں جہاں ہر ایک سے بڑھ کر ایک بڑی بلا ہے۔ میں ان سب کے درمیان نہیں رہ سکتی، مر جاؤں گی بھائی۔ اس کے آنسو متواتر بہے گئے، لیکن اب وہ خاموش ہو چکی تھی۔ شاید گلا تھک گیا تھا، یا پھر شاید گلا کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ کیس چند پل خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہا۔ انیسہ بس سسک رہی تھی۔ چند لمحے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کیس نے نرمی سے اسے اپنے سے جدا کیا۔ انیسہ اب اپنی سرخ گیلی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ کیس بیڈ پہ سیدھا ہو بیٹھا، یوں کہ ایک ٹانگ موڑ لی اور ایک بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ انیسہ اب کے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، گھٹنے موڑ کر سینے سے لگا لیے تھے۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں، چہرہ کھنڈر۔ کیس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اسی نے تو ان ہاتھوں کو پکڑ کر اسے چلنا سکھایا تھا۔ وہ اس گھر میں ہر فرد کا باپ اور ماں تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ نرم سا استفسار۔ قبولیت، یک لفظی جواب آیا۔ میں قبولیت چاہتی ہوں کیس، آپ سب کو قبول کرنا ہوگا کہ میں کٹ پتلی نہیں ہوں۔ آپ سب مجھے کھونٹے سے نہیں باندھ سکتے، ابا مجھ پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے، اور چچا میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اور آپ بھائی، آپ اس ٹریجڈی کو قبول کریں جو برسوں پہلے ہمارا سب کچھ نکل گئی تھی۔ وہ جو غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، آخری بات کرتے ہوئے انیسہ نے نظریں چرائی تھیں۔ کیس یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ یہ بچی تھی جسے ہاتھوں سے بالا تھا، یہ اتنی بڑی کب ہو گئی؟ اگر میں تمہیں وہ سب دے دوں جو تم چاہتی ہو تو تم مجھے کیا دو گی؟ کیس نے اس کے ہاتھ جوڑے اور بازو سینے پہ لپیٹ لیے۔ جو آپ مانگے، میں تم سے وہی مانگوں گا جو تم نے مجھ سے مانگا ہے۔ کیسی قبولیت؟ وہ حیران ہوئی۔ کیس کی آنکھیں اب کے مختلف ہوئی تھیں، صفاق اور سرد۔ تمہیں قبول کرنا ہوگا کہ وہ لاؤنج لیزرڈ تمہارا باپ ہے، اور اب وہ ساری زندگی اسی طرح رہے گا، ڈومینیٹنگ اور بیکورڈ۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ انیسہ کو اس سے خوف آیا۔
وہ معذور آدمی ہمارے گھر کا بڑا ہے، میں 32 سال کا ہو کر بھی اس معذور انسان کے سامنے مکمل طور پہ کھڑا نہیں ہوتا، تمہیں بھی نہیں ہونے دوں گا، یاد رکھنا۔ اس نے جتایا۔ میں اس امر کو یقینی بناؤں گا کہ کوئی وہ معذور آدمی تمہاری ٹانگیں مفلوج نہ کرے، لیکن تم یاد رکھنا کہ میں تمہیں اس کی آنکھیں اندھی کرنے نہیں دوں گا۔ انیسہ کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ یہ وہ کیس نہیں تھا جس کے کندھے پہ سر رکھ کر وہ روئی تھی، یہ تو کندھے کاٹ کر پھینک دینے والا سیریل کلر لگتا تھا۔ میرے لیے میرا سارا خاندان اہم ہے انیسہ، وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ نہ کوئی تمہارے ساتھ کچھ غلط کرے گا، نہ تمہیں کسی کے ساتھ غلط کرنے دوں گا۔ آج کے بعد تم اس مسیح لڑکے سے نہیں ملو گی۔ انیسہ ایک پل کے لیے سانس نہیں لے سکی، اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹے رہ گئیں۔ آپ کو کیسے پتہ؟ کئی لمحے بعد اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ کیس مسکرایا، ایک سیریل کلر کی اپنے شکار کو ایذا دینے کے بعد والی مسکراہٹ۔ تمہارے ابا لانچ لیزرڈ ہو سکتے ہیں، چچا معذور ہو سکتے ہیں، میں کیس ہوں، اپنے خاندان کی باری آ جائے تو میری 4 آنکھیں اور 10 ٹانگیں ہو جاتی ہیں، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کیس نے اپنی زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا۔ اس کے سامنے کھڑا تھا، انیسہ مردہ ہوتی آنکھوں اور سن ہوتے کانوں سے اسے سن رہی تھی۔ جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ، گھومنا چاہتی ہو گھومو، پیسہ اڑانا ہے اڑاؤ، لیکن واپس اس گھر میں آنا ہوگا تمہیں۔ میں یہاں ایک بسمل ہوں بھائی۔ انیسہ کی آواز زخمی لگتی تھی۔ اس دنیا میں کون بسمل نہیں ہے؟ وہ اسے لاجواب کر گیا تھا۔ اس میں لوگوں کو لاجواب کرنے کا ہنر تھا۔ چند لمحہ اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ انیسہ نے تھک کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ اس گھر کی سب سے بے بس بسمل تھی۔ دن اپنی تمام تر روشنی کو کندھے پہ ٹنگی بوری میں سمیٹے ذات پہ چڑھے سارے اندھیرے آسمان پہ پھیلائے رخصت ہو چکا تھا۔ گوادر شہر پہ پہلی رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حاکم نواب کے گھر میں آج سناٹا تھا۔ اب آج بشر کو لے کر کسی دوست کے یہاں گئے تھے۔ اماں ساتھ والے گھر گئی تھیں اور دادی اس وقت اپنا ڈرامہ ٹائم انجوائے کر رہی تھیں۔ جو واحد آوازیں آتی تھیں وہ گھر کی چھت سے آتی تھیں۔ کونج کی ایکسائٹمنٹ سے بھری آواز اور تحمل سے اس کو جواب دیتی زینیہ حاکم۔ اچھا زینی، یہ بتاؤ وہاں سب سے ہینسم لڑکا کون سا تھا؟ اس کی بات پہ تار سے کپڑے اتارتی زینیہ کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ بے اختیار سی کیفیت میں اسے وہ سبز آنکھیں یاد آئیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹکا تھا۔ ہینسم تو نہیں، لیکن ایک لڑکا تھا جس کی آنکھیں سبز تھیں۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھیں۔ اس آدمی کے پاس اگر یہ آنکھیں نہ ہوں تو وہ ادھورا لگے گا۔ لہجہ عام تھا، بے حد عام۔ اسے اس لڑکے سے کسی قسم کی کشش نہیں محسوس ہوئی تھی، لیکن بس اس کی آنکھیں ذہن میں اٹک کر رہ گئی تھیں۔ ویئرڈو، اس نے ایک بار پھر خود کلامی کی۔ کیا تمہیں وہ لڑکا پسند آ گیا؟ کیا وہ اتنا خوبصورت تھا؟ تم نے اس سے بات کی؟ کیا کہہ رہا تھا؟ چارپائی پہ بیٹھی کونج کا بس نہیں چلتا تھا کہ زینیہ کے حلق میں انگلی ڈال کر ساری بات اگلوا لے۔ اپنے سائز سے بڑی جوڑے میں ملبوس وہ کارٹون لگ رہی تھی۔ بکومت، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وہ اچھا لگا، ہاں لیکن اس کی آنکھیں اچھی تھیں۔ میں ایک فوٹوگرافر ہوں، میں چیزوں سے ان کی خوبصورتی سے بہت جلد بور ہو جاتی ہوں، لیکن میں اس کی آنکھوں کی تصویر 1000 بار لے سکتی ہوں۔ اللہ کی قدرت ہے بس۔ وہ سارے کپڑے اتار کر کندھے پہ ڈالتی ہوئی چارپائی کی طرف آ رہی تھی۔ کونج اس کی بات پہ سخت بدمزہ ہوئی تھی، چہرے کا زاویہ بگاڑ لیے تھے۔ مطلب تمہیں وہ لڑکا نہیں، بس اس کی آنکھیں اچھی لگیں، وہ بھی اپنی فوٹوگرافی کے لیے؟ جی بالکل، آپ کا خیال درست ہے، زینیہ مسکرائی۔ اچھا زینی، ایک بات پوچھوں؟ کونج سنجیدہ ہو گئی تھی۔ زینیہ کے ذہن میں فوراً الارم بجا تھا۔ وہ جانتی تھی اب کس کی بات ہوگی۔ اس نے کپڑے الگ الگ کرنا شروع کیے۔ پوچھو۔ وہ چارپائی پہ رکھے کپڑے تہہ کرنے لگی تھی، گردن جھک گئی، آنکھیں سخت ہو گئی تھیں۔ کونج نے ایک محتاط نظر اس کو دیکھا، گلا تر کیا۔ وہ زینیہ حاکم تھی، اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا تھا۔ کیا تم عبداللہ سے محبت کرتی ہو؟ کیا اس نے تمہارا دل توڑا ہے؟ کیا اب تم اس کا انتظار نہیں کرتی؟ اس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ لی اور اب ذرا ذرا سے خوف سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ زینیہ کے دل پہ جیسے کسی نے برچھی پھیر دی، ابل ابل کر خون رسنے لگا تھا۔ یہ نام ہمیشہ تکلیف کیوں دیتا تھا؟ مڈل کلاس لڑکیوں کو محبتیں نہیں مسائل ہوتے ہیں، اور ان سب مسائل کے درمیان عبداللہ میرا کمفرٹ تھا۔ اس کی آنکھیں چارپائی پہ رکھے کپڑوں پہ ٹکی تھیں۔ مجھے عبداللہ سے کبھی محبت نہیں رہی، وہ بے حد ہلکی شکستہ آواز میں بولی تھی۔ عبداللہ میرا کمفرٹ زون تھا، میں اس کے نام کے ساتھ یوز ٹو ہو گئی تھی۔ زینیہ کا نام آئے گا تو عبداللہ کا نام ضرور آئے گا، یہ یقین تھا۔ وہ ایک پل کو رکی تھی، آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی اتر آیا۔ عبداللہ اسے رلاتا تھا۔ اس نے میرا دل نہیں توڑا کونج، اس نے بس مجھے ڈسٹرب کر دیا ہے، اس نے مجھے انکمفرٹیبل کیا ہے۔ شاید یہ دل ٹوٹنے سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے جیسے وہ ہر بوجھ سے خالی ہوں، لیکن دل کا کیا، جس پہ منوں کے حساب سے بوجھ لدا تھا۔ آدھی زندگی اس جھوٹ کے ساتھ گزر گئی کہ عبداللہ آئے گا، اب باقی کی آدھی زندگی کا سچ قبول نہیں ہو رہا۔ وہ اب بھی کپڑے طے کر رہی تھی، انداز میں سستی تھی یا شاید اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کونج آزردگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔
کیا تمہیں اب اس کا انتظار نہیں ہے؟ اور اس بات پہ زینیا کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اس نے دانتوں پہ زور دے کر خود کو رونے سے باز رکھا تھا۔ عبداللہ اسے کمزور کر دیتا تھا۔ کئی پل خاموشی کھا گئی، کئی پل چپ کے نظر ہوئے۔ میری خواہش ہے کہ وہ پلٹ آئے تاکہ تم اسے معاف کر سکو، تاکہ میری ناک اونچی ہو سکے۔ وہ مشینی انداز میں بولی، میں چاہتی ہوں وہ واپس آئے، کوئی ایسا وقت آئے جب وہ مجھے پکارے اور میں نہ جاؤں۔ میں نے کہا نا، مجھے اس سے محبت نہیں، ضد ہے۔ کونج اسے دیکھ کر رہ گئی، بولی کچھ بھی نہیں۔ اگر کبھی عبداللہ تمہارے سامنے آ گیا تو کیا تم اسے پہچان لوگی؟ آفٹر آل تم نے اس کی آواز سن رکھی ہے۔ میں اسے نہیں پہچان سکتی۔ عبداللہ اور میری بات کے وقت اس نے انکرپٹڈ وائس استعمال کی تھی۔ اسے لگا تھا مجھے دھوکہ دے دے گا، لیکن زینیا حاکم کو دھوکے نہیں، وجدان ملا کرتے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم اس نے انکرپٹڈ وائس استعمال کی تھی؟ زینیا نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنی منگیتر سے بات کرتی ہوئی اس کا لہجہ جتنا مشینی تھا، اس سے اندازہ لگایا۔ پھر اگر تم عبداللہ سے کبھی ملی تو اسے کیسے پہچانو گی؟ اسے تجسس ہوا۔ اس کی وائب سے۔ اور اس کی وائب کیسی ہے؟ ترنت سوال ہوا۔ عبداللہ کی وائبس انتقامی ہے، میں اسے اس کے انتقام سے پہچان لوں گی، اس نے دعویٰ کیا۔ تم اس سے ملنا چاہتی ہو؟ اگر ہاں تو کیوں؟ یہ چھوٹی بہن اتنے سوال کیوں کرتی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے زینیا تھم گئی۔ عبداللہ کی آبائی حویلی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ اس نے لاکھوں مرتبہ عبداللہ کو اپنے ساتھ اس حویلی میں تصور کیا تھا۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ اس سے اپنا انتقام لے سکوں۔ زینیا نے کپڑے ہاتھ میں اٹھائے اور نیچے جانے کو قدم موڑے۔ اس نے ابھی نیچے جاتے پہلے زینے پہ قدم رکھا تھا جب عقب سے کونج کی آواز آئی، اور معافی؟ کیا تم اسے معاف نہیں کرو گی؟ زینیا ایک پل کو رکی، کپڑوں پہ گرفت سخت ہوئی، دل میں جھکڑ چلنے لگے۔ زینیا مر جاتی ہے، معاف نہیں کرتی۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ وہ چلی گئی تو کونج نے گہری سانس لی۔ وہ بھی اپنی بہن سے کیا امیدیں لگا رہی تھی؟ محبت، شادی، گھر بار، یہ عام لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ تو زینیا حاکم تھی، ان سب چیزوں سے دور، ایک کیریئر فوکسڈ، ایمبیشیس اور سخت محنت کرنے والی۔ وہ مختلف تھی، اسی لیے تو کونج کی آئیڈیل تھی۔ اسے اس وقت اپنی بہن پہ فخر محسوس ہوا۔ کاش وہ اس کے جیسی بن پاتی۔ دل میں لاکھوں بار دہرائی جانے والی خواہش ایک بار پھر دہرائی۔ شیشے کی چوکور عمارت کیسم میں آج معمول سے ہٹ کر ہنگامہ آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا یہاں ملک کے نامور فیشن ڈیزائنرز نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بازار کے دکاندار آ گئے ہوں۔ شور، الزام تراشی، بے بسی، بے یقینی، یوں لگتا تھا جیسے کسی کی متاع حیات لوٹ لی گئی ہو۔ ایک ڈیزائنر کے لیے اس کا کام متاع حیات ہی تو ہوتا ہے۔ دوسری منزل پہ واقع اسٹوڈیو، جہاں کئی سارے مجسمے تھے، جہاں ہر ڈیزائنر اپنے کام کو آخری ٹچ دیتا تھا، وہ اسٹوڈیو اس وقت صدمے کی زد میں تھا۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ ایک رات قبل واصف منیر کی چوری ہو جانے والی اسکیچ بک۔ اسٹوڈیو سے ملحقہ واصف کے چھوٹے کوزی آفس میں اس وقت ہر جگہ کاغذات بکھرے تھے، دراز کھلے ہوئے تھے، ڈبے پھاڑ کر یہاں وہاں پھینک رکھے تھے، پینٹنگز، پودے، آرائشی سامان، ہر شے فرش نشیں ہو رکھی تھی۔ واصف اس وقت اپنے آفس میں نہیں تھا، وہ ساتھ والے اسٹوڈیو میں تھا۔ چلا چلا کر اس کا گلا بیٹھا جاتا تھا۔ تم لوگوں نے یہ اٹھایا ہوگا، تم لوگوں نے برباد کیا مجھے، وہ میری زندگی بھر کی کمائی تھی۔ 4 سال لگے مجھے اس ایک اسکیچ بک پہ شاہکار بنانے میں۔ وہ کوئی 2829 پر اس کا خوب عمر تھا، اس کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں بے رونق، یوں لگتا تھا وہ ابھی مر جائے گا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا مر جائے۔ چند لوگ اسے سنبھال رہے تھے، چند چڑھ دوڑے تھے، وہ ملک کے نامور ڈیزائنرز تھے، کوئی گرے پڑے نہیں جو چوریاں کرتے پھریں۔ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، میں ایک ایک پہ FIR کروں گا۔ تم لوگ ابھی مجھے جانتے نہیں ہو، واصف منیر ہوں میں۔ وہ ایک بار پھر بھرے ہوئے اسٹوڈیو میں غرایا تھا، انگلی اٹھا کر ایک ایک کو وارن کرتا، وہ کوئی جنونی لگ رہا تھا۔ اس ملک میں، اس انڈسٹری میں میرا ایک نام ہے، میں برباد ہوا تو تم سب کو برباد کروں گا۔ کیسے میں کسے آباد کرنا اور کسے برباد، یہ میں طے کرتا ہوں۔ اس بھاری روبدار آواز پہ سارا شور تھم گیا تھا۔ نظریں اٹھیں تو وہ نظر آیا۔ نیوی بلو سوٹ میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، وہ نک سک سے تیار چوکھٹ میں کھڑا تھا، آنکھیں سنجیدہ، چہرہ اسپاٹ۔ یہ میری سلطنت ہے، یہاں بلند آواز صرف میری ہوگی۔ اگر میرے علاوہ کسی کی ہوئی تو اس آواز کو دبا دینا آتا ہے مجھے۔ وہ آ رہا تھا، سنجیدہ چہرے اور اسپاٹ تاثرات کے ساتھ۔ اس کے قدم کبھی عتاب ہوتے تھے تو کبھی کذاب۔ وہ اپنے ساتھ طوفان بھی لاتا اور ان کو روکنے کے اسباب بھی۔ کبھی وہ سمندر کی مانند پرسکون ہوتا تھا اور کبھی اندھیرے کی بارش کی مانند کڑکدار۔ وہ ایک شخص تھا، چہرے پہ کئی مکھٹ سجا رکھے تھے، ہر مکھٹ کے پیچھے ایک نیا چہرہ۔ لیکن کیوں اس کے کسی انداز سے نفرت نہیں ہوتی تھی؟ باس، میری اسکیچ بک، وہ میرا کریئر تھی، میری زندگی۔ واصف منیر بے قراری سے آگے آیا، اس کی آنکھیں کسی بھی پل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے کو تیار تھیں۔ وہ بے چین تھا۔
میں برباد ہو سکتا ہوں. 1000 ڈیزائن, میرے 1000 شاہکار. او خدایا یہ کیا ہو گیا؟ باس پلیز, باس کچھ کریں, میں برباد ہو جاؤں گا. اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں. وہ سخت مضطرب تھا. اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. کیس نے ایک طائرانہ نگاہ سارے لوگوں کو دیکھا. اس کی آنکھیں اسکین کر رہی تھیں. 1000 ڈیزائن؟ لیکن میں نے تو تمہیں ایسا کوئی کام دیا ہی نہیں. وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا, وہ لوگوں کو دیکھ رہا تھا, مگر اس کی اس بات پہ واصف کی رنگت سفید پڑی تھی. کیس ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا. وہ کیس کو سننے کی بجائے تیز تیز موبائل پہ ٹائپ کر رہی تھی. تم میری طرف سے ان دنوں BQ پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے, جس میں تمہیں صرف اور صرف 15 ڈیزائن دینے تھے, جو کہ تم 2 دن پہلے دے چکے ہو. اس نے اشارے کے ساتھ پاس کھڑی ایک لڑکی کو بلایا. لڑکی اپنے سینے پہ انگلی سے دستک دیتے ہوئے پوچھ رہی تھی, میں؟ وہ چنبا لیے آگے آ رہی تھی اور کیس اب بول رہا تھا, میرے پاس تمہارے وہ 15 ڈیزائن صرف ہیں, موجود ہیں. پھر تم کن 1000 ڈیزائنز کی بات کر رہے ہو؟ وہ اس کی طرف نہیں مڑا. اپنی لپسٹک کم کر کے آیا کرو, اتنے گہرے رنگ میرا موڈ خراب کر دیتے ہیں. آخری بات اس نے اسی لڑکی سے کہی تھی. اس کا چہرہ حد تک سے سرخ ہوا تھا. ساتھ کھڑے واصف کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا. قطرہ قطرہ موت کے معنی اسے اس وقت سمجھ آ رہے تھے. میں آپ کو سرپرائز دینا چاہ رہا تھا, میں نے بس. کیا تمہیں کسی پہ شک ہے؟ کیس اب کے مکمل طور پہ اس کی جانب متوجہ تھا. اس کے لہجے میں کوئی پراسراریت نہیں تھی. واصف نے تھوک نگلا, چہرے پہ بدقت نارمل تاثرات رکھے. مجھے کسی پہ شک نہیں, بس اگر آپ میرے لیے CCTV اور سیکیورٹی کے دروازے کھول دیں تو. کیا تمہیں واقعی کسی پہ شک نہیں؟ کیس نے اس کی بات کاٹی تھی. اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں, بغیر کسی رعایت کے, بغیر کسی لچک کے. آپ کل رات وہاں جاتے دکھائی دیے تھے. وہ بامشکل بول سکا. آپ محتاط تھے اور آپ کے ہاتھ میں گن بھی تھی. میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں. کیا تمہیں مجھ پہ شک ہے؟ اسے لمبی لمبی باتیں نہیں پسند تھیں. نہیں سر, میرا یہ مطلب نہیں تھا. میں بس آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا وہاں کوئی تھا؟ کیونکہ وہاں کوئی CCTV نہیں ہے. میں انٹری اور ایگزٹ کی فوٹیج چیک کرنا چاہتا ہوں, شاید کوئی سراغ مل جائے. میری محنت ہے باس, میں نے کئی سال لگائے اسے ایک اسکیچ بک پہ. کیس اس کے قریب آ کر رکا. سیاہ سنجیدہ آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں. 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس, ڈھونڈ لو تو جو تمہارا دل چاہے, اور اگر نہیں ڈھونڈ سکے تو جو کیس کا دل چاہے. مجھ سے لے کر میرے مرے ہوئے باپ تک شک کرو, مجھ تک بندہ لاؤ, اور پھر جو تمہارا دل چاہے. وہ کہہ کر مڑا تھا. واصف کی جان میں جان آئی. کیس ابھی دروازے پہ تھا جب واصف کی آواز پہ رکا. کل رات جب آپ وہاں گئے تھے تو کون تھا؟ وہ ایک بلی تھی. وہ ترنت بولا. کیس نے واقعی سچ کہا تھا. چند پل دروازے پہ جمے رہنے کے بعد وہ مڑ گیا تھا. اس کے جاتی ایک بار پھر ہڑبڑی مچ گئی. اسے جلد از جلد اپنا کام کرنا تھا, کیونکہ اگر نہیں کر سکا تو جو کیس کا دل چاہے. گوادر پورٹ پاکستان کا بہت بڑا تجارتی پورٹ ہے. یہاں سے کئی ملکوں کے ساتھ تجارت کی جاتی ہے. گوادر پورٹ پاکستان کے تجارتی کام کے لیے سونے کا انڈا تھا. یہاں ہر دن کئی بحری جہاز آ کر رکتے اور کئی دوسرے ممالک نئی ہواؤں میں بھیجے جاتے. نیلے سمندر کے سینے پہ اس وقت کئی بڑے بڑے بحری جہاز کھڑے تھے. سمندر تک جانے کے لیے کئی جگہ راستے بنائے گئے تھے. گوادر کے 90% سے زیادہ لوگوں کا پیشہ ماہی گیری ہوتا ہے. اس وقت بھی کئی ماہی گیر اپنے اپنے جال سمیٹے اپنے کام کو جا رہے تھے. ایسے ہی ایک بحری جہاز اس بحر سمندر کا سفر کرنے کو تیار تھا. مہدی کمبیر کا گروپ سمندر کی ریت پہ قدم دھرے ہوئے تھا. بس تھوڑی ہی دیر میں اس جہاز کا کیپٹن آ جاتا اور پھر شروع ہوتا سمندر کا سفر. نیلا پانی, لہریں, موجیں اور آس پاس کے پہاڑ. ایسا نظارہ کسی انسان کو اگر مل جائے تو دنیا جنت ہے. زینیا حاکم نے آج کاسنی رنگ کا لگا پہن رکھا تھا. یہاں مرد زیادہ تھے سو اس نے دوپٹے سے ہی نقاب کر رکھا تھا. بلوچستان کے چھوٹے گاؤں اور چھوٹے شہروں میں رہنے والے لوگ اپنے رسم و رواج کے سخت پابند ہوتے ہیں. یہاں عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی, بلکہ کچھ برس پہلے تو لوگ اپنی بچیوں کو 5ویں یا 8ویں تک پڑھانے کے بعد یا تو گھر بٹھا لیتے تھے یا پھر شادی کرا دیتے تھے. بلوچستان میں آج بھی چائلڈ میرجز کا رجحان بہت زیادہ ہے. وجہ یہاں کے لوگوں کی تعلیم و شعور سے دوری ہو سکتی ہے, لیکن جدید دور اور تعلیم کا بڑھتا رجحان لوگوں کی سوچ تبدیل کر رہا ہے. اب والدین اپنے بچوں کو اچھے مستقبل کی خاطر بڑے شہر بھی بھیج دیتے ہیں. زینیا اس وقت گروپ کے تمام لوگوں کی اکٹھی تصاویر اتار رہی تھی. ذرا فاصلے پہ کھڑے بحری جہازوں کے ساتھ لڑکے لڑکیاں یوں پوز بنا رہے تھے جیسے وہ گر رہے ہوں اور جہاز نے سہارا دے دیا ہو. کسی نے یوں پوز بنایا تھا کہ جہاز کو ایک انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے پکڑ کر سمندر کی سطح پہ رکھ رہا ہو. مہدی ان لوگوں سے ذرا الگ تھلگ کھڑا تھا. ریت کے اوپر بچھی ہوئی دری کے اوپر چائے اور تھرمس رکھا تھا, اور یہ سبز آنکھوں والا لڑکا آدھا تھرمس خالی کر چکا تھا. پس منظر میں کلاسک موسیقی بج رہی تھی. سب کچھ سیکھا ہم نے, نہ سیکھی ہوشیاری. راج کپور کی فلم کے پرانے گانے. باقی لوگوں نے اب تصاویر کے لیے بس کہہ دی تو زینیا نے ایک بار پھر مہدی کو دیکھا. کیا کرے اس آدمی کا, ہر دن یہ ٹف ٹائم دیتا تھا. کیا ہو اگر تصاویر کھنچوا لے اور اس کے بعد چاہے جو مرضی کرے.
بشر اس کے عقب میں کھڑا تھا، اسے فون پر فون آئے جا رہے تھے۔ اس کا کام بھی تو ایسا تھا، ہول سیل ریٹ میں آنے والا آٹا اس کے گودام میں آتا تھا اور پھر یہاں سے شہر کے چھوٹے بڑے دکانوں اور ڈھابوں پہ جاتا تھا۔ ہر بوری پہ 30-20 روپے کا فائدہ ہوتا تھا، لیکن اصل کام وصولی کا تھا۔ ہوٹل مالکین اور دکاندار وقت پہ پیسے نہیں دیتے تھے اور بشر کا کام مزید بڑھ جاتا تھا۔ جیسے اس وقت بڑا ہوا تھا، وہ فون پہ بکتے چوکتے فاصلے پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں BTS شوٹ کرنے لگا ہوں مس زینیا، اب آپ مہدی کی پکچرز لیں گی۔ یہ آواز سعد کی تھی، مہدی کے گروپ کا 25 سالہ امیر باپ کا لڑکا۔ فاصلے پہ ہونے کے باوجود بشر نے اس کی آواز بخوبی سنی تھی۔ مٹھیاں بھینچ گئیں، گردن کی نسیں ابھر کر واضح ہوئیں۔ آپ BTS شوٹ نہیں کر سکتے، یہ میرے کانٹریکٹ میں نہیں، زینیا متانت سے بولی۔ اب کہ مہدی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا تھا، چائے کا مگ ہاتھ میں ہی تھا، بشر بھی کال کاٹتے اسی جانب آ رہا تھا۔ یہ کیسا کانٹریکٹ ہے؟ میں ہر دفعہ ہر ٹرپ پہ BTS شوٹ کرتا ہوں، انسٹا پہ میرے 1.5 لاکھ فالوورز ہیں، ان سب کو میری ویڈیوز کا انتظار ہے، تم اگر شوٹ نہیں بھی کروانا چاہتی تو میں کروں گا۔ وہ گویا ضد پہ اڑ گیا تھا۔ مہدی اور باقی سب اب زینیا اور سعد کو دیکھ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے بشر کے جی میں آیا تھا کہ اب بھی 2 ہاتھ کر کے اس لڑکے کو سیدھا کر دے، لیکن پھر وہ رک گیا۔ زینیا اسے دیکھ رہی تھی، اپنے بھائی کی موجودگی میں کیا کہتی، اسے بس اپنے بھائی کی موجودگی خاموش کیے ہوئے تھی۔ گروپ کے لوگ اب سعد سے بات کر رہے تھے، بس ایک مہدی تھا جو چپ چاپ سب کو دیکھے گیا۔ بشر آگے آیا، زینیا کی آنکھوں میں دیکھا، سنہری آنکھیں۔ کیا وہ اس لڑکی کو دوسرے شہر بھیجنے جیسی جرأت کر سکتا تھا؟ کیا یہ لڑکی اس کے لائق ہے؟ گروپ کی باتیں سعد کو سمجھاتے اور کچھ بھڑکاتے ہوئے لوگ، ان سب کے درمیان 2 بہن بھائی تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بہن کی آنکھیں کہہ رہی تھیں، لیٹ می ہینڈل دس۔ نہ کسی نے سوال کیا، نہ کچھ بات کی۔ بھائی نے محض ایک بار اپنی آنکھیں جھپکیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو، بولو زینیا حاکم۔ وہ ٹھہر گئی، یقین نہیں آتا تھا۔ اس نے سینے پہ انگلی رکھ کر ایک بار پھر یقین دہانی چاہی۔ میں؟ بشر اب بھی کچھ نہیں بولا۔ ایک بار پلکیں جھپک کر اسے تسلی دی، اب کہ وہ مڑی تھی ان لوگوں کی جانب جو اسے گرا رہے تھے۔ اس کے عقب میں بشر کھڑا تھا۔ آپ کے گھر کا مرد اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو غیر مرد کبھی گرا نہیں سکتے۔ BTS شوٹ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ اپنے لیے کوئی دوسرا فوٹوگرافر ارینج کروا سکتے ہیں۔ وہ بازو سینے پہ لپیٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں مان تحفظ جیسا جذبہ نہیں تھا، آنکھیں کسی ملکہ بد کی آنکھیں لگتی تھیں۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم مجھے نہ کہہ رہی ہو، تم کہہ رہی ہو کہ تم میری تصاویر نہیں لوگی، وہ بے یقینی سے کہہ رہا تھا۔ تم مجھے نہ کہو، اس سے پہلے میں تمہیں یہاں سے نکالتا ہوں، آج اور ابھی سے تم ہماری فوٹوگرافر نہیں ہو، اپنا سامان اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ گاؤدی، آخری لفظ میں حقارت تھی۔ زینیا مسکرائی تھی، یہاں سے تو مجھے میں بھی نہیں نکال سکتی، ہمارے کانٹریکٹ کی شق نمبر 23 میں صاف صاف لکھا ہے کہ ان 3 دنوں کے لیے آپ میرے علاوہ کسی اور فوٹوگرافر کو نہیں بلا سکتے۔ شق نمبر 22 میں نے اپنے 20,000 قربان کر کے صرف اور صرف 40,000 پہ معاہدہ کیا ہے، کیونکہ میں BTS نہیں شوٹ کروا سکتی، میں یہاں آنے کی قیمت ادا کر کے آئی ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں جتا رہی تھی۔ مہدی اسے بولتے دیکھ مسکرایا تھا۔ چائے کے سامنے اسے دنیا نہیں دکھتی تھی، لیکن یہ لڑکی اور اس کی باتیں، چلو چائے کو ٹال دیا جائے۔ تم مجھے جانتی ہو، میرے باپ کو جانتی ہو تم؟ میں اپنے باپ کو جانتی ہوں، زینیا نے اس کی بات کاٹی، اور میرا باپ کہتا ہے مجھ جیسی ڈھیٹ اس دنیا میں ہی ہوں۔ آپ مجھے نہیں نکال سکتے۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے اس بیابان میں نیا فوٹوگرافر ڈھونڈ لیں، یا پھر اپنے پاپا کو کال کر لیں۔ اس نے پاپا پہ زور دیا تھا۔ جو مجھ سے تصاویر نہیں کھنچوانا چاہتا وہ ان کے ساتھ یہیں کھڑا رہے، باقی میرے ساتھ جہاز تک آئیں۔ وہ بول کر مڑ گئی تھی۔ مہدی نے دلچسپی سے اسے جاتے دیکھا، بشر نے سکون سے۔ وہ یہاں نمٹ سکتی تھی، وہ کہیں بھی نمٹ سکتی تھی۔ اس کا دل ہلکا پھلکا ہونے لگا۔ اچھا، آج آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے اور کیوں ہے؟ فرسٹ ایئر کی کلاس میں آج میڈم بشرا نے ایک نیا ٹاپک ڈھونڈ نکالا تھا۔ سفید یونیفارم اور گلابی دوپٹوں والی لڑکیاں یکدم پرجوش ہو گئی تھیں۔ میڈم بشرا صاف ستھری رنگت اور فربا جسم والی عورت تھیں۔ کرسی پر بیٹھی وہ مسکراتی ہوئے ایک ایک لڑکی سے ان کا آئیڈیل جاننا چاہتی تھیں۔ آپ بتائیں مسکان، آپ کا آئیڈیل کون ہے اور کیوں؟ دبلی پتلی مسکان اپنی جگہ پہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میم، میرے آئیڈیل علامہ اقبال ہیں۔ جس طرح انہوں نے مسلمان قوم کے اندر شعور جگایا، انہیں بتایا کہ کیسے اور کس طرح سے وہ ایک غلام قوم بنتے جا رہے ہیں، میں بھی اپنی زندگی میں ان کے جیسا بڑا کام کرنا چاہتی ہوں۔ شاباش بچے، اللہ آپ کو ہمت دے، میڈم نے حوصلہ افزائی کی تھی۔ کونج حاکم، آپ بتائیں آپ کا آئیڈیل کون ہے اور کیوں؟ سانولی رنگت اور مڑی ہوئی پلکوں والی کونج اٹھی تھی۔ ساری کلاس اسے دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں بھاری بھاری تقریریں تھیں، لیکن زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ یہ دیسی لڑکی کا لو کانفیڈنس ہونا۔ کونج بیٹا، کیا ہوا کہ آپ کا کوئی آئیڈیل نہیں ہے؟ میڈم نے ایک بار پھر نرمی سے پکارا۔ کونج نے بہت سا تھوک نگلا، الفاظ مجتمع کیے۔ میری آئیڈیل میری بہن ہے، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ زینیا حاکم، اس نے اضافہ کیا۔ مجھے اگر کبھی زندگی میں کچھ بننے کا موقع ملا تو میں اس کے جیسی بننا چاہوں گی، میں اسے فالو کروں گی، اسی کی طرح زندگی کے فیصلے کروں گی۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی، الفاظ بے ترتیب تھے۔
اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، گلا خشک ہو رہا تھا، ساری کلاس کی نظریں اپنے اوپر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کاش وہ زینیا سے اس کے کپڑے جوتوں کو چھوڑ ذرا سا اعتماد لے سکتی۔ آپ کی بہن زینیا حاکم، آپ ان کے جیسی کیوں بننا چاہتی ہیں؟ ان کے پاس ایسا کیا ہے؟ کونز نے اس وقت خود کو ڈھیروں ڈھیر گالیاں دی تھیں، آخر اس نے منہ کھولا ہی کیوں؟ اب کیا بتائے گی؟ اس کے پاس سمجھانے کو الفاظ کہاں تھے؟ رو دینے جیسے والی آنکھوں اور تالو سے چپکی زبان کو کھول کر اس نے کہنا شروع کیا، میری بہن بہت الگ ہے میم، ساری دنیا سے الگ۔ وہ لوگوں کو اپنا فائدہ اٹھانے نہیں دیتے۔ تم نے ایک بار پھر اس لڑکی کو اپنے نوٹس دے دیے کونج، تم جانتی ہو نا وہ بس تمہارے نہیں بول پانے کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ زینیا اسے سختی سے استثمار کر رہی تھی۔ کونج نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں کیا کروں زینی، اس نے مجھ سے میرے نوٹس مانگے اور میں منع نہیں کر سکی۔ اس نے کہا تھا وہ جلدی واپس کر دے گی اور میرے نوٹس پہ بس غلطی سے چائے گری تھی۔ زینیا نے ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ دنیا میں اگر بے وقوفوں کے نام کا کوئی تمغہ ہوتا تو اسے کونج حاکم کے حوالے کیا جاتا، وہ تعصب سے بولی۔ وہ لوگوں کی چالوں میں نہیں آتی، اور اگر آ جائے تو اس کے بعد چالیں انہی لوگوں پہ الٹ دیتی ہے۔ تو تم مجھے یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ تمہاری کلاس فیلوز نے اپنے لیے بات کرنے کو تمہیں آگے کیا، لیکن اس کے بعد وہ سب پیچھے ہٹ گئیں اور تم اکیلی میڈم کے آفس تک گئیں؟ براوو کونج، براوو۔ زینیا کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کا گلا گھونٹے، اس کا چہرہ تپ رہا تھا، تنفس تیز ہو رہا تھا۔ زینیا تم آخر سمجھ کیوں نہیں رہی؟ ہاں میں جانتی ہوں ان لوگوں نے مجھے استعمال کیا، لیکن اب میں کیا جاہلوں کی طرح ان سے لڑنے لگ جاتی؟ اور ویسے بھی میں نے ان کو ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ وہ سب سمجھ گئیں کہ مجھے ان کی حرکت بری لگی ہے۔ زینیا نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ الفاظوں کا مقابلہ تاثرات نہیں کر سکتے، تمہیں ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ خاموشی سے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ کوئی تمہارے ساتھ غلط کرے تو اپنے الفاظوں کے ساتھ اسے بتاؤ کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اٹس امبیرسنگ، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ نو اٹس کنفرنٹنگ، اس کی آواز مستحکم تھی۔ وہ خاندان میں پرفیکشنسٹ مشہور ہے، عام لڑکیوں کی طرح اس کا دن ڈرامے اور میک اپ ٹیوٹوریل دیکھتے ہوئے نہیں گزرتا، بلکہ اس کا سارا دن نت نئی زبانیں سیکھنے اور مشینیں جوڑنے میں گزرتا ہے۔ وہ الگ ہے، بے حد الگ۔ زینی، اکبر چچا چائنا سے تمہاری آٹومیٹک ہیٹ گن لے آئے ہیں، اماں کے پاس رکھی ہے، لے لو۔ کمرے کے پلنگ پہ بیٹھی کونج الماری میں منہ دیے کھڑی زینیا سے کہہ رہی تھی۔ ویسے عجیب ہو تم، لڑکیاں دوسرے ملکوں سے میک اپ منگواتی ہیں اور تم جدید مشینری سامان۔ کونج نے کہتے ساتھ منہ بنایا۔ زینیا نہیں پلٹی، الماری میں کپڑے جوڑ جوڑ کر رکھتی وہ مصروف تھی۔ پچھلی بار میک اپ منگوایا ہی تھا، اس بار ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ نہ وہ لڑکیاں بری ہیں جنہیں میک اپ پسند ہے، اور نہ وہ لڑکیاں نیک ہیں جنہیں میک اپ نہیں کرنا آتا۔ ایک لفظ ہے مختلف، ہر لڑکی بس وہی ہے۔ اور اب پیچھے ہٹ کر ٹھہر گئی تھی، ستائش سے اپنے رکھے کپڑے اور سامان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہ ساری چیزیں جوڑ جوڑ کر رکھنے سے؟ مجھے میری چیزیں وقت پہ ملتی ہیں، اس نے جتایا۔ میں تو خوف سے تمہاری سائڈ کی الماری بھی نہیں کھولتی، کہیں میرے کھولنے سے یہ خراب نہ ہو جائے۔ اماں کہتی ہیں جانور بھی اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ زینیا اس کی الماری کا دروازہ کھول کر کچھ جتا رہی تھی۔ شکر ہے میں انسان ہوں، کونج نے سوکھ کر سانس لیا۔ وہ جب بات کرتی ہے تو سب سنتے ہیں، اسے بات کرتی ہوئے 10 بار دل پہ ہاتھ رکھ کے دھڑکن برابر نہیں کرنی پڑتی۔ وہ آنکھیں چرا کر نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے۔ میری طرح نہیں ہے جو آدھی بات کہے اور آدھی کسی کی ناراضگی کے خوف سے دل کے اندر رکھ لے۔ وہ کسی کے خوف سے اپنے رائے نہیں دباتی، وہ پیپل پلیجر نہیں ہے میری طرح۔ آخری لفظ اس نے دل میں کہا تھا۔ وہ دونوں بشر کے ساتھ ایک بڑے ریسٹوران میں بیٹھی تھی۔ آج بشر کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا، جس کی خوشی میں آج وہ بہنوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ ان کی دائیں جانب والی میز پہ ایک چائنیز جوڑا بیٹھا تھا۔ کافی دیر سے وہ جوڑا ویٹر کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ شائستہ انگریزی میں پوچھنے والی زینیا تھی۔ کونج دل محسوس کر رہ گئی۔ انگریزی تو اسے بھی آتی تھی، اگر بس تھوڑی ہمت کر لیتی۔ تھوڑی دیر میں وہ اس جوڑے سے بات کر کے ویٹر کو ان کا آرڈر سمجھا چکی تھی۔ اس ریسٹوران کے مالک کو چاہیے کہ ان کا مکل ویٹرز کو نکال کر آپ جیسی انگریزی سمجھنے اور بولنے والوں کو رکھا جائے۔ چینی عورت کی بات کونج کو بری لگی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں جھگڑا ہی نہ ہو جائے۔ زینیا نے پرسکون نظروں سے اس عورت کو دیکھا۔ کونج کا شدت سے دل چاہا تھا کہ اسے روک لے۔ ہر جگہ آپ کی رائے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہے، وہ نرمی سے بولی۔ اگر اس ویٹر کو انگریزی نہیں آتی تو آپ کو بلوچی اور اردو نہیں آتی، کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ کی کمپنی کسی اور کو بھیج دیتی جسے مختلف زبانیں آتی ہوتی؟ وہ کسی کی ناراضگی کے خوف سے اپنی رائے دل میں رکھتی تھی۔ اسے اپنے فیصلوں پہ اعتماد ہوتا ہے، اسے اپنی پسند پہ اعتماد ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے جو چیز جو کام اس نے کیا ہے وہ درست ہے۔ اپنے ہی فیصلوں پہ 1000 بار بیٹھ کر سوچنا یہ اس کا کام نہیں ہے۔ شاپنگ سے آنے کے بعد حسب معمول کون سارے تھیلے کھولے بیٹھی تھی۔ اپنی پسند کے جوڑے، جوتے، جیولری، اسے سب بیکار لگ رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب زینیا حاکم کی چیزیں تھیں جنہیں وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زینیا اس کے قریب ہی بیٹھی تھی، سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی۔ جب تمہیں یہ جوڑے پسند نہیں تھے تو لیے کیوں؟ اور اگر لے لیے ہیں تو کسی کی وجہ سے دل کیوں خراب کر رہی ہو؟ زینیا سنجیدہ تھی۔ کونج نے منہ بسورا۔
مجھے تو اچھے لگ رہے تھے، بلکہ اب بھی اچھے لگ رہے ہیں، لیکن نبیلہ باجی کہتی ہیں یہ رنگ اچھا نہیں۔ تو کیا تم دوسرے لوگوں کی باتوں سے اپنے فیصلوں پہ شک کرو گی؟ شک کیا کرنے، میرے فیصلے ہوتے ہی غلط ہیں، وہ اداسی سے بڑبڑائی۔ اس کے ارادے اونچے ہیں، اس کی اڑان بلند ہے، عام لڑکیوں کی طرح اس کا خواب صرف ایک کامیاب شادی اور بچے نہیں ہیں، اسے اونچا گھرانہ اور امارات ایک مرد سے نہیں چاہیے، اسے کم چاہیے لیکن اپنا چاہیے۔ جس دن میں اس کے جیسی بن گئی، میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کونج اپنی بات ختم کر چکی تھی، ساری کلاس میں جیسے ایک سحر سا طاری ہوا تھا۔ آپ کی بہن واقعی ایک انسپریشن ہے، ہر لڑکی کو اس کے جیسا ہونا چاہیے۔ میڈم کی حوصلہ افزائی پہ کونج مسکرائی تھی، اسے اپنی بہن کی تعریفیں اچھی لگا کرتی تھیں۔ جہاز نیلے سمندر میں سفر کر رہا تھا، سمندر کی تیز نم ہوائیں سیاحوں کے وجود سے ٹکرا کر پلٹ جاتی تھیں، شاید کچھ دیر اور رہنے کی منت کرتی تھیں یا شاید احوال پوچھنے آتی تھیں۔ جہاز کے دہانے پہ کھڑا مہدی آنکھیں موندے ان ہواؤں کو خود سے ٹکرانے دیتا تھا۔ اس نے سیاہ گول شرٹ کے اوپر نیلا جیکٹ پہن رکھا تھا، ساتھ بیگی ٹراؤزر۔ وہ اتنے ہلکے پھلکے حلیے میں رہتا تھا کہ اسے دیکھ کر رشک آتا تھا۔ کافی دیر اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، جہاز کے عرشے کی دائیں طرف وہ کھڑی تھی، وہی جس کی آنکھیں سنہری تھیں، جس کا قد اونچا تھا۔ سمندر کی طرف چہرہ کیے وہ محظوظ نہیں ہو رہی تھی، وہ بس غور سے پانی کی لہریں بنتی دیکھتی رہی تھی۔ اطراف میں کھڑے اونچے مٹیالے پہاڑ بھی دیکھ رہے تھے۔ کیا تمہیں سمندر پسند ہے؟ مہدی دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، وہ مڑی نہیں۔ تم اس طرح سے دیکھ رہی تھی، مجھے لگا تمہیں سمندر بے حد پسند ہے۔ اب وہ اس سے ذرا فاصلے پہ آ کر کھڑا ہوا تھا۔ زینیا اب بھی بھاگتے ہوئے جہاز کی رفتار دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی میں سمندر کی محبت کے علاوہ بھی بہت کام ہے، میں مشینوں کی رفتار دیکھ رہی ہوں۔ آخر میں اس کا لہجہ لیا دیا تھا۔ مہدی کو یہ لڑکی پر اسرار لگتی تھی۔ تم زندگی کو اپنے لیے اتنا مشکل کیوں بنا رہی ہو؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ کیونکہ میں اسے اتنا آسان نہیں بنا سکتی جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ اب کہ وہ سیدھی ہوئی تھی، اپنے سے ذرا فاصلے پہ کھڑے سب آنکھوں والے لڑکے کو دیکھا۔ سورج زینیا کے پیچھے تھا، مہدی اس کے عقب میں سورج کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں زندگی کو مشکل بنا رہی ہوں؟ نارمل سوال تھا۔ مہدی نے گہری سانس اندر کھینچی۔ سمندر، پہاڑ، ٹھنڈی ہوا، لوگ، کھانا، ان سب کے درمیان تم مشینوں کی رفتار دیکھ رہی ہو۔ زندگی کو انجوائے کرنے والے لمحوں میں تم زندگی کو دوڑا رہی ہو۔ شاید تمہیں مشکل رہنے کا شوق ہے۔ مہدی نے قیاس لگایا تھا۔ جہاز کے عرشے سے ٹیک لگائے کھڑے شخص نے اس کو نظر بھر کر دیکھا۔ سمندر، پہاڑ، ہوائیں، کھانا، لوگ، ہر کوئی اپنے اندر ایک جہنم، ایک دروغہ ہے۔ ان سب سے بچانے کے لیے مشینیں کام آتی ہیں۔ میں ان کی خوبصورتی میں کھو کر ان کے اندر کی جہنم نہیں بھولنا چاہتی۔ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی آپ کو لگتی ہے، اتنی مشکل بھی نہیں جتنی تم بنا کر رہی ہو۔ یہ شخص اتنا کیوں بولتا تھا؟ اب کی بار زینیا خاموش رہی۔ مہدی بھی چپ ہو گیا۔ کافی دیر بعد زینیا نے نظر موڑ کر دیکھا تو وہ پاور بینک کے ساتھ کنیکٹڈ چارجر کو اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر رہا تھا۔ موبائل تھا کہ چارجنگ پک ہی نہیں کرتا تھا۔ مہدی کے عمل میں اب کی سختی تھی۔ اس نے جارحانہ انداز میں چارجنگ کیبل اندر گھسانے کی کوشش کی۔ اب بس زینیا سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر موبائل جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے لیا۔ مشینیں اپنے ساتھ سختی کرنے والوں کے ساتھ سخت ہو جاتی ہیں، اس کے انداز میں وارننگ تھی۔ مہدی جھنجھلایا، چہرے پہ دبا دبا غصہ تھا۔ کل رات سے یہ موبائل عذاب بن گیا ہے، بند پڑا ہے اور اوپر سے چارج بھی نہیں ہو پا رہا۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ میرا دوسرا موبائل بھی خراب ہے، اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں، شاید گوادر راست نہیں آیا۔ وہ بول رہا تھا اور زینیا موبائل کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، ساتھ ہاتھ بڑھا کر مہدی سے چارجنگ پن مانگی۔ کل سے میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہے، اس نے چارجنگ پن زینیا کے ہاتھ میں دیتی ہوئے کہا۔ آج ہی نیا موبائل لے لوں گا، اس عذاب سے تو جان چھوٹے۔ آپ کو چیزوں اور لوگوں سے فرار کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ وہ مصروف سے بولی، لیکن مہدی ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لے سکا، پلک تک نہ جھپک سکا۔ ٹریول تمہیں ایکسائٹ نہیں کرتا، ٹریول تمہیں اسکیپ دیتا ہے۔ تم لوگوں اور چیزوں سے بھاگنے کے عادی ہو مہدی۔ اس کے ذہن میں کیس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ زینیا اب نیچے بیٹھ چکی تھی، کندھے پہ لٹکے بیگ کو نیچے اتارے اب وہ مختلف اوزار نکالے بیٹھی تھی۔ مہدی دھیرے سے اس کے قریب بیٹھ گیا، ذرا سے فاصلے پہ، عین اس کے سامنے۔ آپ کے موبائل کی چارجنگ پن خراب ہے، میں اسے ٹھیک کر سکتی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا اوزار تھا، جھاڑو کی تیلی جتنا موٹا، لوہے کا اوزار جسے وہ چارجنگ پن کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ گھسا رہی تھی، ساتھ ساتھ چارجنگ پن کے ساتھ ذرا ذرا سا برابر بھی کر رہی تھی، یوں جیسے ایک گھر بنانے والا مستری اینٹ کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے اوپر لیپا لگاتا ہو۔ آپ نے جارحانہ انداز میں بار بار پن اندر ڈالی ہے، جس کی وجہ سے اندر سے پن اپنی جگہ سے خراب ہو گئی ہے۔ میرے پاس چیزیں موجود ہیں، اندر کی پن بدلنی ہے بس۔ یہ اینڈرائیڈ ہے، آئی فون ہوتا تو شاید میں کچھ نہیں کر پاتی۔ وہ موبائل کے پرزے کھولتے ہوئے لاشعوری طور پہ بولے جا رہی تھی۔ مہدی چھمپے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو بغیر اپنے نئے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر بیٹھ گئی تھی، جسے نازک بننے کا شوق نہیں تھا، جس سے ہر بات پہ لڑکی ہوں کارڈ نہیں کھیلنا آتا تھا۔ یہ کیا تھی؟ حقیقی دنیا میں ایک الوژن جیسی۔ تم باقی لڑکیوں سے بہت مختلف ہو، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں۔
ایک انٹرنیشنل اسپیکر لاجواب ہو گیا تھا۔ وہ واقعی لاجواب ہوا تھا، اسے نہیں پتہ تھا کیا کہنا چاہیے۔ زینیا اب اسے لمبے اوزار کو نیچے رکھ کر ایک نئی چارجنگ پن نکال رہی تھی۔ بس ابھی یہ فٹ ہو گئی اور ابھی موبائل چارج ہونا شروع۔ زبردست۔ ان لڑکیوں کے اوپر فریجائل سٹکرز لگے ہیں۔ وہ ہیٹ گن سے پرانی خراب پن کو جھلسا رہی تھی۔ کیا تم پر نہیں لگے؟ لگے تھے، لیکن ایک عرصہ پہلے میں نے پھاڑ کر پھینک دیے۔ سٹکرز بلندیوں کی طرف جانے میں رکاوٹ تھے۔ ہیٹ گن کی گرمائش سے پرانی پن جھلس کر بہہ گئی تھی۔ زینیا نے پن کی جگہ کو ایک اور اوزار سے صاف کیا۔ اب جگہ کوری صاف ہو گئی۔ نئی چارجنگ پن لگ جاتی اور موبائل ٹھیک ہو جاتا۔ اب ایک چھوٹے چمٹے نما اوزار سے نئی پن موبائل میں فٹ کر رہی تھی۔ منہمک سی، مصروف اور فیسینیٹ سی۔ تم ایسی کیوں ہو؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ ایسی کیسی؟ اس نے نئی پن فٹ ٹھہرا دی۔ عجیب، وہ ایک لفظ بولا۔ آپ ایسے کیوں ہیں؟ کیسا؟ ویئرڈو۔ اس نے ایک لفظ گنوایا۔ مہدی ہنس پڑا۔ اس نے پن فٹ کر کے موبائل کے پرزے جوڑے۔ مہدی خاموشی سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ زینیا نے اب کے پاور بینک کے ساتھ کنیکٹڈ چارجر کی پن موبائل کے ساتھ جوڑی۔ چھوٹی سی چارجنگ والی ڈبیا روشن ہوئی، زیرو کا ہندسہ چمکا اور ایک سبز سی روشنی اوپر سے نیچے سفر کرنے لگی۔ موبائل چارج ہو رہا تھا۔ زینیا مسکرائی تھی، اس کے گال سرخ ہونے لگے۔ وہ خوش ہوئی تھی، ایکسائٹیڈ ہوئی تھی، اور اسی طرح مسکراتے ہوئے موبائل مہدی کے آگے کیا۔ وہ سرپرائز سا موبائل کو چارج ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی، سبز آنکھوں میں ممنونیت تھی۔ زینیا نے رک کر ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج تک اس کے گھر خاندان کے کسی مرد نے اپنا موبائل، گھر کو بیٹری پنکھا ٹھیک کروانے کے بعد اسے ایسی ستائش سے نہیں دیکھا تھا۔ ہر کوئی بس لیا دیا رہا تھا۔ کوئی ایک عورت کی برتری قبول نہیں کر سکا تھا۔ ہر ایک نے گردن اونچی رکھی تھی۔ تھینک یو سو مچ، تم تو بہت ٹیلنٹڈ ہو۔ وہ واقعی متاثر ہوا تھا۔ زینیا پلک تک نہیں جھپک سکی۔ اسے اس لمحے اس شخص سے خوف آیا تھا۔ یہ وہ نہیں تھا جو دکھتا تھا، یا پھر یہ وہ تھا جو زینیا کو نہیں دیکھنا تھا؟ ویئرڈو، وہ بلند عجیب آواز میں کہتی تیز تیز قدم لیتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ مہدی نے ایک نظر اپنا چارج ہوتا موبائل دیکھا اور پھر سر جھٹک کر بڑبڑایا، عجیب مگر ٹیلنٹڈ۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ شام کا نیلگوں اندھیرا معدوم ہو چکا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ زینیا کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ ایک تو اس کی چائے اتنی بدمزہ ہوتی تھی اور دوسرا اسے چائے سے محبت بھی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنی محبت کے تحت چائے نہیں بنا رہی تھی۔ اس پہر کام مختلف تھا۔ اس نے چائے ٹرے میں سجائی اور بشر کے کمرے کی راہ لی۔ اس نے سفید سادہ جوڑے کے ساتھ گلابی دوپٹہ پہن رکھا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ سامنے ہی پلنگ پہ بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ گھٹنوں پہ رکھا تھا، کانوں میں ایئرپورٹس لگا رکھے تھے۔ غور سے اسکرین کو دیکھتا وہ فلم انجوائے کر رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ذہنی چائے مت بنایا کرو، اس سے اچھا ہے زہر لیاؤ، کم از کم تھوک تو سکتا ہوں۔ اس نے زینیا کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر برا سا منہ بنایا تھا۔ اماں کے ایک ہی بیٹے اور دادا کے کروڑوں کے جائیداد کے اکیلے وارث ہو ادا، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ اس نے قریب آ کر ٹرے میز پہ رکھا اور خود آلتی پالتی مارے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ بشر نے لیپ ٹاپ گود سے اتارا اور مشکوک نظروں سے زینیا کو دیکھا۔ اب کیا کام ہے؟ خدا کی قسم زینیا، میں مزید کوئی کام نہیں کروں گا، ویسے بھی آج اس لڑکی کی وجہ سے مجھے غصہ آیا رکھا ہے۔ وہ بہت کم بولتا تھا، لیکن زینیا کے ساتھ وہ کمفرٹیبل تھا، سو چند الفاظ منہ سے نکال کر احسان عظیم کر ہی دیتا تھا۔ تم شادی سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اس کی بات پہ بشر کا چہرہ مختلف ہو گیا تھا۔ کئی سارے رنگ ایک ساتھ آ کر گزر گئے۔ وہ بولا کچھ بھی نہیں، دھیرے سے لیپ ٹاپ گود سے نکال کر پلنگ پہ رکھا۔ کیا لالا رخ کا جوگ لے کر بیٹھے ہو؟ یوں لگتا ہے جیسے تم نے اس کا سوگ لے لیا ہو۔ جانتے ہو نا، زیادہ دن تک جن کا سوگ منایا جائے، نہ وہ خود خوش رہتے ہیں نہ سوگ منانے والے۔ بشر کے جبڑے بھینچ گئے تھے، آنکھوں میں ڈھیر ساری سوگواریت یکدم آن وارد ہوئی تھی۔ چند پل کے لیے وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ تم نے اس کے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لیا ادا؟ اسے لگتا تھا یہ سوال وہ بشر سے ہی کر رہی ہے، لیکن دور کہیں وہ یہی سوال عبداللہ سے بھی کر رہی تھی۔ شاید بشر کے جواب میں عبداللہ کا جواب بھی ہو۔ وہ بہت اچھی تھی زینی۔ کئی لمحے بعد جب وہ بولا تو اس کی آواز شکستہ تھی، معصوم اور پیاری۔ جب کبھی بھی میں اس کے سامنے چیختا تھا وہ بہت ڈر جاتی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں ہمیشہ محبت دیکھی، پیار اور نرمی۔ تم تو جانتی ہو ہمارا ان چیزوں سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ وہ تلخی سے ہنسا تھا، گویا اپنا مذاق اڑایا ہو۔ زینیا اسے غور سے دیکھے گئی۔ میں اسے یہاں لے آتا، ابا اسے کبھی قبول نہ کرتے۔ جیسا کہ ابا نے کہہ دیا، میں چاہتا تو اس کے لیے سٹینڈ لے سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں لیا۔ بشر کو لگا تھا جیسے کوئی اس کا دل جکڑ رہا ہو۔ وہ بس گردن جھکائے کہتا رہا، میں اسے ابا کی مرضی کے خلاف یہاں لا سکتا تھا، میں اپنی خوشی دیکھ سکتا تھا، لیکن میں نے لالا رخ کی خوشی چنی۔ وہ یہاں آتی تو ہمارا تعلق، ہماری شادی ہاربل ہو جاتی۔ میں کمزور مرد نہیں تھا، میں اسے کمزور نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ سے نہیں ہوا، میں اس کے لیے سٹینڈ لیتا تو وہ ڈھہ جاتی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، ہوا ہی نہیں۔ کافی دیر کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ اب نہیں آئے گی۔ کچھ انسان ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں، کبھی وہ واپس نہ آنے کے لیے۔
لالا رخ بھی نہیں آئے گی، قبول کر لو ادا، کب تک اس کا سوگ مناؤ گے؟ میں نے اسے اللہ کے حوالے کیا ہے زینی، اور جنہیں اللہ کے حوالے کر دو ان کا سوگ نہیں منایا جاتا۔ قبول کر چکا ہوں میں، لالا رخ اب میرے لیے نہیں ہے۔ آخری بات کہتی ہوئے اس کا دل خالی ہو گیا تھا۔ تو پھر تم ابا کی پسند سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا ان سے بدلہ لے رہے ہو؟ بشر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں شادی ابا کی پسند سے ہی کروں گا، لیکن بالاد کی بہن سے نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ بضد ہوئی۔ کیونکہ وہاں اگر رشتہ جائے گا تو آئے گا بھی صحیح، بشر نے جتایا۔ ایک پل کے لیے زینیا سانس نہیں لے سکی۔ وہ بات اتنی واضح تھی کہ اسے سمجھ نہیں آئی کیا کہے۔ ان کے خاندان میں بہن سے اس کے رشتے کی بات نہیں کہی جاتی تھی۔ وہ کہہ تو چکا تھا لیکن اب نظر نہیں ملا رہا تھا۔ چند لمحے بعد زینیا کی کھوکھلی آواز کمرے میں گونجی۔ رشتہ آنے دو ادا، مسئلہ کیا ہے؟ نہ کوئی جذبہ، نہ کوئی تاثر، بے حد روبوٹک سا انداز تھا اس کا۔ بشر نے بے یقینی سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ عبداللہ آ جائے گا زینی، اس کا انتظار کرو۔ بشر کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ عبداللہ اب نہیں آئے گا۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے جس تیزی سے ادا ہوئے تھے، دل اتنی تیزی سے کرچی کرچی ہوا تھا۔ میں نے اس کا نہ آنا قبول کر لیا، تم بھی کر لو۔ ابا جو کہیں گے میں مان لوں گی، تم بھی مان لو۔ اس نے کہتی ہوئی آہستگی سے پیر بستر سے نیچے اتارے، پیروں میں جوتے ڈال کر وہ اب کھڑی تھی۔ بشر اب تک سخت بے یقین تھا، کیا اس نے واقعی قبول کر لیا تھا؟ اسے خوف لاحق ہوا۔ وہ چند پل بے مقصد کھڑی رہی، پھر اپنے قدم دروازے کی جانب موڑے۔ وہ چوکھٹ پہ کھڑی تھی جب بشر کی کھوکھلی آواز پہ رک گئی۔ تم کیا کر رہی ہو زینی؟ میں قبول کر رہی ہوں ادا، اس نے ترنت جواب دیا۔ تم نے اپنے اور لالا رخ کے درمیان اسے چنا تھا، میں خود کو چن رہی ہوں۔ میرے لیے میری ذات بہت اہم ہے، ابا کے بھتیجے یا اماں کے بھانجے کی خاطر ضائع نہیں کر سکتی۔ میں نے قبول کر لیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، چلی گئی تھی۔ اس کے پیچھے بشر اب تک بے یقین تھا، کیا اس نے واقعی قبول کر لیا تھا؟ کوہ باطل پہ واقع پی سی پرل کانٹیننٹل ہوٹل گوادر خوبصورتی کی ایک مثال ہے۔ مٹیالے رنگ کی یہ عمارت کافی پرتعیش تھی۔ سی پیک منصوبے کے بعد سے سیاحوں نے گوادر کو جانا اور ایکسپلور کرنا شروع کیا تو پی سی کی قدر و قیمت بڑھتی چلی گئی۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے رہنے کے لیے پی سی ایک بہترین جگہ ہے۔ اس کے علاوہ پی سی کے کمروں سے گوادر شہر کا جو نظارہ دکھتا ہے وہ کہیں اور نہیں دیکھا جا سکتا۔ چونکہ پی سی ہوٹل کوہ باطل نامی پہاڑ پر واقع ہے، اس لیے اونچائیوں سے کھڑے ہو کر سمندر اور روشنیاں دیکھنا انتہائی دلکش نظارہ ہے۔ پی سی کی ایک پرتعش سویٹ کی بالکنی میں کھڑے مہدی کی انگلیوں میں سگریٹ دبا تھا، جسے وہ بار بار منہ تک لے جاتا، چند گہرے کش لیتا اور پھر دھواں فضا میں تحلیل ہوتا نظر آتا۔ کئی بار تو اس نے منہ سے دھواں بھی نہیں نکالا تھا، بس خود کو اذیت دیتے رہنے کی خاطر ساری راکھ اندر نگل لی۔ بالکنی کی ریلنگ پہ ہاتھ رکھے وہ گہری سوچوں میں تھا۔ کچھ تھا اس میں جو غیر آرام دہ کرتا تھا۔ پہلا تاثر تحلیل ہونے پہ دوسرا تاثر اس کی جگہ لے لیتا ہے، لیکن وہ دائمی نہیں ہوتا۔ انسان مختلف جگہوں پہ مختلف تاثر دیا کرتے ہیں۔ گوادر شہر کی روشنیاں آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی تھیں، لیکن مہدی کو جیسے ان سب چیزوں سے فرق نہ پڑتا ہو۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ اسی لمحے اس کا موبائل تھرتھرایا۔ مشینی انداز میں ریلنگ سے نیچے رکھا فون جھک کر اٹھایا۔ فون کان سے لگاتے ہوئے اس کے لبوں سے ڈھیر سارا دھواں آزاد ہوا تھا۔ اندھیری بالکنی میں کھڑا وہ پر اسرار شخص یہ آخر اپنا آخری اور اصل تاثر کب دکھائے گا؟ ہیلو نائٹ میئر، اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری جانب اسلام آباد میں اپنے گھر میں موجود کیس بیڈ کے کونے پہ بیٹھا تھا۔ بیڈ پہ ڈھیر سارے کاغذات پڑے تھے۔ اس نے شاید کام کے دوران کال ملا لی تھی۔ کب واپس آ رہے ہو مہدی؟ اس کی آواز نرم تھی، جیسے کوئی باپ اپنے چھوٹے سے بچے سے بات کر رہا ہو۔ مہدی نے سوگواریت سے سر جھٹکا، آنکھوں میں ڈھیر سارا کربان ٹھہرا۔ سگریٹ لبوں میں دبائے اس نے ایک اور گہرا کش لیا۔ میں انتقام لینے آیا ہوں، انتقام لے کر جاؤں گا کیس۔ تمہیں اگر لگتا ہے تمہاری نرم پکار مجھے روک لے گی تو تم غلط ہو۔ میں اس عورت کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں بے بسی بھری سختی تھی۔ تم اسے معاف کر چکے ہو۔ اس نے بیڈ سے ٹیک لگائی۔ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو مہدی۔ اس نے تمہیں پکارا اور تم میلوں دور اس کی پکار پہ آ گئے۔ تم اس سے محبت کرتے ہو، بے حد محبت، کیا نہیں کرتے؟ سکون سے پوچھا گیا۔ نہیں کرتا میں اس سے محبت، وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ کیس پرسکون رہا۔ میں اس عورت سے نفرت کرتا ہوں، مجھے اس کی آواز سے بھی نفرت ہے۔ اس نے انگلیوں میں دبا سگریٹ ہتھیلی پہ مسل دیا۔ کیسے لیے تم پچھلے کئی دنوں سے اس کی ریکارڈڈ آواز سن رہے ہو؟ وہ اسے لاجواب کر رہا تھا۔ مہدی تل ملا کر رہ گیا۔ ہتھیلی میں واضح جلن ہونے لگی۔ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ پل پل روئے۔ میں اسے روتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے سارے خاندان کو رلاؤں گا۔ میں کسی ایک کو بھی نہیں بخشوں گا۔ میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چیخ چیخ کر کہتا اب زمین پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہتھیلی میں ایسی جلن ہوئی کہ الامان۔ تم نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا مہدی۔ وہ تمہیں اس نام سے بلاتی رہی جو تمہارا فیوریٹ ہے، لیکن تم نے اس کی نہیں سنی۔
وہ ایک فون کال اس لڑکی کو جیتے جی مار گئی. تم مزید کیا چاہتے ہو؟ وہ تعصب سے کہہ رہا تھا. نہ جانے کیوں اسے تکلیف ہوئی تھی. میں اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں وہ برباد ہو جائے. حالانکہ تم ایسا نہیں چاہتے. کیس نے آئینہ دکھایا. تم اس رات بھی اسے روتے ہوئے دیکھ کر خوش نہیں تھے. کیس کی بات پہ اس نے آنکھیں بند کر لیں. ذہن میں ایک بار پھر وہی گھٹی گھٹی سسکیاں گونجنے لگیں. جلتی ہتھیلی کا درد دور کہیں جا سویا. دل کا درد زیادہ تکلیف دہ تھا. تم اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے؟ یقین سے کہا گیا تھا. ہاں میں نہیں دیکھ سکتا. مہدی نے سر گرل کے ساتھ ٹکا کر شکستگی سے اعتراف کیا. ساری ضد، سارا تنتنا، سارا تنفر دور جا سویا. بس ایک عام مرد اعتراف کے مراحل میں تھا. تم اسے خوش دیکھنا چاہتے ہو، آباد، پرسکون. ہاں میں ایسا ہی چاہتا ہوں. اس کی سب آنکھوں پہ ہنوز پردہ تھا. کیس کسی ساحر کی طرح اس سے اپنی بات منوا رہا تھا. تم اس سے بے حد محبت کرتے ہو، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے شخص جتا رہا تھا. میں اس عورت سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اب کے چند آنسو اس کے گال پہ لڑک گئے. بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ بڑبڑایا تھا. یہ اس انتقامی مرد سے مختلف تھا. یہ کوئی اور تھا، ہارا ہوا، شکستہ. اس نے تمہیں بلایا ہے مہدی. تمہیں چاہیے کہ اس کی پکار پہ جاؤ. اپنے سے جڑی عورتوں پہ گیو اپ نہیں کرتے. تب تو بالکل بھی نہیں جب آپ کو اس سے محبت ہو. مہدی نے اس کی بات پہ آنکھیں رگڑ کر صاف کی. اس کی زندگی میں بہت مسائل ہیں نائٹ میئر. میں بڑھانا نہیں چاہتا. میں اس سے محبت کرتا ہوں لیکن دور کہیں. میں اس سے انتقام بھی لینا چاہتا ہوں. اگر وہ میرے سامنے آئی تو عین ممکن ہے میں اسے مار دوں. اس کی آخری بات میں ایسی صفاقی تھی کہ پل بھر کو کسی کا بھی دل رک جائے. میں اسے ساری زندگی خوش اور آباد دیکھنا چاہتا ہوں. مجھ سے دور، مسائل سے دور. وہ میرے ساتھ رہی تو مسائل میں رہے گی. اسے میرے بغیر رہنا ہے. وہ مضبوط ہے، شاید رہ لے. ایک پل کو وہ رکا. آنکھیں جل رہی تھیں. کیا تم اس کے بغیر رہ لو گے؟ کیس نے جملہ پورا کیا. اتنے سالوں سے رہ ہی تو رہا ہوں. ہاں لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اس کے آنے کی امید بھی نہیں رہے گی. پچھلے چند سال اچھے تھے. میں چاہے اس سے جتنی نفرت کرتا تھا، دور کہیں محبت بھی تھی. دور کہیں امید بھی تھی کہ ایک دن ہم ساتھ ہوں گے. ابا نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی میں اسے نبھا لوں گا. وہ ایک پل کو رکا تھا. امید ختم ہو گئی گیس، اور مجھے بھی ختم کر گئی. مجھے اب ساری زندگی اس کے بغیر رہنا ہوگا. ایسا بسمل بن کر جس نے اپنے آپ کو خود بسمل کیا. اس پہ گیو اپ مت کرو مہدی. میں کر چکا ہوں. کیونکہ میں چاہے اس سے جتنی محبت کر لوں، نفرت بھی ضرور کروں گا. کیا اب تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا. مہدی زمین پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. مجھے نہیں پتا میں ٹھیک ہوں یا نہیں. مجھے نہیں پتا میں خوش ہوں یا افسردہ. میں بس قبولیت کے مرحلے میں ہوں. قبولیت خوشی یا غم کی ضمانت ساتھ نہیں لاتی، لیکن یہ آپ کے اندر کا شور تھما دیتی ہے. شاید وقتی طور پہ ہی صحیح. میں قبول کر چکا ہوں کہ اب میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں. اس نے مجھے بلایا، یہاں تک آ گئے، لیکن اب میں اسے ملے بغیر واپس جاؤں گا. کیونکہ اگر اسے مجھ سے ضد ہے تو مجھے اس سے بڑھ کر ہے. اس نے سختی سے کہہ کر کال کاٹ دی تھی. چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ اب ایک بار پھر بالکنی میں آن چہرا تھا. جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے اس کا چہرہ بے تاثر ہو گیا. اپنا موبائل نکال کر اس نے ایک بار پھر پرانے گانے چلا دیے. سنسان نگر، انجان ڈگر کا پیارا ہوں، آوارہ ہوں یا گردش میں ہوں، آسمان کا تارا ہوں. مدھم موسیقی، پی سی ہوٹل سے نظر آتا دل فریب گوادر، سگریٹ کا دھواں اور جلتا دل. گوادر کرکٹ سٹیڈیم دنیا بھر میں اپنے قیام کے 2 ماہ میں اتنی شہرت حاصل کر چکا ہے کہ اب یہاں آ کر اپنے قدم دھرنا ہر کرکٹر کی خواہش ہوگی. یہاں آ کر سمندر کی نم ہواؤں اور پہاڑوں کی پیٹ کے دلاسے لے کر میچ دیکھنا ہر کرکٹ فین کی دلی آرزو ہوگی. گو کہ تعمیراتی کام اب تک تکمیل کو نہیں پہنچ پایا، لیکن چند ہی ماہ میں یہ سٹیڈیم اپنا نام خوبصورت ترین کرکٹ سٹیڈیمز کی لسٹ میں شامل کروا لے گا. گراؤنڈ کی سب خاص پہ اس وقت مقامی لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے. یوں نہیں تھا کہ ہر آتا جاتا یہاں آ کر کھیل سکتا تھا. یہاں کھیلنے والے وہ لڑکے تھے جن کو باقاعدہ تربیت دی جا رہی تھی. یہ وہ بچے تھے جنہوں نے مستقبل بننا تھا. سبز گھاس کو پار کرتے ہوئے آگے آؤ تو پویلین کے آگے بنی سنگی زینوں پر اس وقت مہدی اور اس کے گروپ کے 2 لوگ بیٹھے تھے. زینیاں ان سے فاصلے پہ کھڑی باقی لوگوں کی تصاویر بنا رہی تھی. چند تصاویر کے بعد سارے لڑکے لڑکیاں اٹھ کر دوسری جانب آ کھڑے ہوئے تھے. صرف مہدی تھا جو اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا. جہاں باقی لوگ کھڑے تھے یہ اسٹیڈیم کی شہرک جیسا تھا. یہ نظارہ، اسی نظارے کے لیے تو اسٹیڈیم کے چرچے تھے. منظر کچھ یوں تھا کہ چند اونچے لمبے، سانس روک دینے جیسی خوبصورتی رکھنے والے پہاڑ اسٹیڈیم کے عقب میں کھڑے تھے. یوں جیسے اسٹیڈیم کے گرد گھیرا بنا رکھا ہو. چند لمحوں کے لیے یہ سبز گھاس اور اونچے پہاڑوں کے مناظر والا اسٹیڈیم تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر سکتا تھا. زینیہ حاکم اپنا کیمرہ سنبھالے بڑی مہارت سے تصاویر اتارتی نظر آ رہی تھی. اس نے گہرے نیلے لگے جس پہ سفید سوئی کا کام ہوا تھا پہن رکھا تھا. شہد رنگ بال سختی سے چوٹی میں گوندھے تھے. سنگی زینوں پہ بیٹھا سبز آنکھوں والا مرد کسی سوچ میں تھا. بالوں کے اسپائکس آج بکھرے ہوئے تھے. بھوری بٹنوں والی شرٹ سے سفید گول گلے والی شرٹ جھانک رہی تھی.
مہدی کمبیر کسی سوچ میں گم لگتا تھا۔ وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی کا نیم رخ یہاں سے دیکھ سکتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اونچے پہاڑ روئی کے ذرے بن کر غائب ہوئے۔ آسمان سے گرتی پیلی چمکتی دھوپ تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی اور اب آسمان ہلکا نارنجی پڑ گیا۔ مہدی کمبیر نے خود کو پچھلی شام کے منظر میں غرق کر لیا۔ مغرب کی اذان کا سمے تھا۔ یہ وقت، یہی لمحہ اور یہی غروب آفتاب کا منظر دیکھنے لوگ گوادر آتے تھے۔ جہاز سے اتر کر سارا گروپ موبائلوں پہ چہرہ جھکائے آگے بڑھ رہا تھا۔ جہاز تک لی جانے والی لمبی راہداری میں اس وقت 2 لوگ تھے جو ذرا ذرا سے فاصلے پہ چل رہے تھے، زینیہ حاکم اور مہدی کمبیر۔ بشر اب اس کے ساتھ نہیں آتا تھا، اس کے اپنے 1000 کام تھے۔ بس محلے کا ایک 16 سالہ لڑکا اس کے ساتھ آتا تھا جو اس وقت اس سے آگے چلا گیا تھا۔ جہازوں سے دور جاتی دھوپ زینیہ کی پشت سے ہو کر پلٹ رہی تھی۔ اس کے عقب میں سورج تھا۔ اسی لمحے اس کے قدم تھم گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پھر اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائی۔ کیا تھا جو اسے غیر آرام دہ کر رہا تھا؟ اسے کل سے اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ کل سے کوئی بار بار کسی چلاوی کی طرح اس کے پیچھے آتا تھا اور جب وہ مڑ کر دیکھتی تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ چند لمحے یوں ہی سورج کی طرف پشت کیے وہ کھڑی رہی، اندازہ لگاتی رہی، اور پھر یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اپنے سے چند قدم کے فاصلے پہ چلتی مہدی کو اب وہ مختلف نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ نہیں تھی، یہ نظریں اس کے لیے نہیں تھیں۔ اسی لمحے اس نے اونچی آواز میں اس مرد کو پکار دیا تھا۔ آپ اتنے پرابلمیٹک کیوں ہیں؟ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ مہدی اپنی جگہ رک گیا۔ کیا کوئی ہے جو آپ کا پیچھا کر رہا ہے؟ شاید وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا۔ دھیرے سے اس کی جانب پلٹتے وہ شخص سا تھا۔ اس کی نظروں کے عین سامنے ڈوبتا سورج تھا اور اسی سورج کے آگے دیوار بنی وہ کھڑی تھی، وہ جو چاند جیسی تھی لیکن کبھی کبھی سورج کی طرح جھلسا بھی دیتی تھی۔ مہدی یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ زینیہ حاکم اب چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ آس پاس گزرتے لوگ، رش، شور سب تھم گیا۔ مہدی ساکن سا اسے اپنی جانب آتے دیکھتا رہا۔ کل سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے، کوئی ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا، آواز چبھتے ہوئے اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میرے آس پاس کوئی محسوس ہوتا ہے، کوئی سایہ، کوئی انسان۔ میں جیسے ہی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں وہ غائب ہو جاتا ہے۔ کل تک مجھے لگتا تھا مسئلہ میں ہوں۔ وہ اب اس کے عین سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی، مہدی کے دراز سراپے کے آگے۔ وہ چند انچی چھوٹی لگ رہی تھی۔ وہ دھوپ جو مہدی کی آنکھوں کو چندھیائی دے رہی تھی، زینیہ نے وہی دھوپ اپنی پشت پہ سجائی ہوئی تھی۔ میں غلط تھی، پرابلم آپ ہیں مسٹر کمبیر۔ وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ کل سے زینیہ حاکم کا دماغ خراب ہو رکھا ہے اور اب جا کر مجھے سرا ملا ہے۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر چمک رہا تھا، بالکل ایسے جیسے کوئی الہڑ لڑکی بلش کر رہی ہو۔ گال گلابی ہو رہے تھے، وہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی شاید۔ کوئی میرا پیچھا نہیں کرا، تمہارا کام فوٹوگرافی ہے وہی کرو، میرے پرسنلز میں دخل مت دو۔ یکدم وہ ایسے 2 ٹوک لہجے میں بولا تھا کہ زینیہ ٹھہر گئی، آنکھوں کی پتلیاں مشکوک انداز میں سکڑیں۔ اس نے زینیہ کو ٹوکا تھا، اس کی بات کاٹی تھی، اس کی یہ مجال۔ کیا پتہ تمہارے اس شکی مزاج بھائی نے ہی کسی کو تمہاری حفاظت کے لیے رکھا ہو۔ مس زینیہ حاکم، پرابلم آپ کا دماغ ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آئندہ مجھ سے ایسی بات مت کرنا۔ وہ اونچا نہیں بول رہا تھا، بس دھیمی آواز میں تنبیہ کر رہا تھا، تیز تیز بولتے ہوئے، جان چھڑواتے ہوئے۔ وہ آگے بڑھ گیا لیکن زینیہ وہیں کھڑی تھی، اس کی آنکھیں اب بھی ویسی تھیں۔ مجھے سب پتہ ہے، کہتی ہوئی، مجھے زندگی میں غلط فہمیاں کبھی نہیں ہوئیں۔ اس نے کب سے ہانک لگائی۔ زینیہ کو ہمیشہ وجدان ملتے ہیں، میرے اندازے ہمیشہ درست ہوتے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا۔ اگر زینیہ کہہ رہی ہے پرابلم آپ ہیں تو پرابلم آپ ہی ہیں، ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ اس نے ضد ہی پال لی۔ مہدی اس کی آواز نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا فوراً وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ایک اور فرار، یہ آدمی اتنا پرابلمیٹک کیوں ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑی سوچتی رہی، پھر خیر مجھے کیا، وہ سر جھٹک کر بڑبڑائی، ویئرڈو۔ مناظر بدلے، ماہی گیروں کی آواز معدوم ہو گئی، یہاں تک کہ اب مہدی کمبیر کے دوستوں کے بولنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ آس پاس سمندر، پہاڑ بھری ریت کی طرح پھسل کر گرے۔ اب اس کی جگہ اونچی کھڑی چٹانوں نے لے لی۔ مہدی کمبیر اب حال میں تھا، وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آنے لگا تھا۔ کوئی کشش تھی جو اسے زینیہ کی جانب کھینچتی تھی، کوئی ڈور تھی جس کا سرا گم شدہ تھا، کوئی تعلق تھا جس کا نام اسے نہیں پتا تھا، لیکن جو بھی تھا اس لڑکی سے اس کا تعلق گہرا ہونے والا تھا، یہ اسے وجدان ہوا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ اس کی دائیں طرف رک کر بولا تھا۔ چٹانیں زینیہ کے عقب میں تھیں۔ زینیہ جو شاہ فیصل کی تصویر لے رہی تھی اپنا کام کرتی رہی، البتہ لوگ رک گئے تھے۔ کرے بات، میں سن رہی ہوں، مصروف جواب۔ مہدی نے اپنی کن پٹی سہلائی، سانولا چہرہ جھنجھلایا ہوا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہاں سے شروع کرے۔ یہاں نہیں، اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اس نے آواز دھیمی رکھی۔ زینیہ نے ایک آخری تصویر اتاری اور پیچھے ہوئی، کیمرہ ہاتھ میں پکڑے۔ اب اس کی نظریں سبز آنکھوں والے مرد پہ تھیں۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو اور مجھے اکیلے میں بات کرنے کی ضرورت ہے، میرا کام فوٹوگرافی ہے، کسی کے پرسنلز میں دخل دینا نہیں۔ وہ آپ کے الفاظ آپ ہی کے منہ پہ مارنے میں ماہر تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں پرابلم ہوں؟ غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ بس جاننا چاہتا تھا۔
میں آپ کو جواب دینی ہوں اور اگلی بار مجھے آپ کہیے گا، نہ مجھے آپ پسند ہے اور نہ آپ کا تم کہنا۔ وہ ہلکی آواز میں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ مہدی ایک بار پھر نئے سرے سے بے چین ہوا تھا۔ کچھ تھا جو شاید اس سے ہوا تھا اور اب اس کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ کیا وہ کسی کے سامنے اعتراف کر سکتا تھا؟ قیسم کی چوکور عمارت میں آج کافی ہلچل تھی۔ امپلائیز یہاں سے وہاں بھاگتے چہمگویاں کرتے نظر آ رہے تھے۔ موضوع تھا واصف منیر کی اسکیچ بک۔ کوئی کسی ایک کو مشکوک نظر سے دیکھتا تو کوئی کسی ایک کو۔ سب کے چہروں پہ ایک کمینہ اشتیاق تھا۔ آخر کون ہے وہ چور؟ کچھ لوگ چاہتے تھے یہ چور کبھی نہ ملے، کیونکہ انہیں دیکھنا تھا جو کیس کا دل چاہے۔ اسی لمحے عمارت کے گراؤنڈ فلور پہ قدم رکھتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ ایش گرے 2 پیس سوٹ میں ملبوس، گھنگریالے بالوں کو جلد سے جمائے، گندمی چہرے پہ سنجیدگی لیے وہ سلطانوں جیسی چال چلتا ہوا آ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک ڈیسک پہ رکا تھا، آنکھیں مسکرائیں، وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے آگے بڑھایا۔ یہ وہی لڑکی تھی وہ جسے لپسٹک کم کرنے کا کہا گیا تھا۔ کیس اس کے ڈیسک کے پاس آ کر رکا، وہ دونوں ہاتھ ڈیسک پہ جمائے اس کی جانب جھکا، آنکھوں میں الوہی چمک تھی۔ لپسٹک تیز کرو اپنی، کافی ڈل لگ رہی ہو اس طرح۔ وہ مسکرا نہیں رہا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ کہے کہے مار کر ہنس رہا ہو۔ ٹی شرٹ اور جینز پہنے زارا حبیب تردد کا شکار تھی۔ لیکن اس دن آپ نے بکواس کی تھی۔ میں نے دیکھو زارا، جب میں بولتا ہوں نا تو ساری دنیا کو چاہیے کہ مجھے سنے۔ تم مجھے نظر انداز کر رہی تھی اور پھر میں نے ہر نظر تم پہ ٹکا دی۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ وہ کیسی معصومیت سے پوچھ رہا تھا، کاش اس کا منہ نوچ لے کوئی۔ زارا سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ خود ہی آگے آیا، اس کے ڈیسک کا دراز کھولا اور ایک گہری جامنی لپسٹک اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ سارے امپلائیز مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے، کئی نے تو اپنی گردنیں ڈیسک سے نکال کر انہیں دیکھا تھا۔ چند گنی چنی تو عورتیں ہیں میرے آفس میں، تم سب بھی ناراض ہو جاؤ گی تو لوگوں کو میں واقعی زن بیزار لگوں گا۔ کیا تم ایسا چاہتی ہو؟ ایک بار پھر وہی معصومیت۔ زارا نے بدقت نفی میں سر ہلایا، کیا کرے وہ اس آدمی کا۔ چند پل رک کر زارا اور باقی ورکرز کا چہرہ دیکھا اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ چہمگویاں ایک بار پھر ہونے لگیں۔ اپنے آفس میں بیٹھے کام کرتے ہوئے سے تھوڑی دیر گزری تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ کیس اس دستک کو پہچانتا تھا۔ گرافک ٹیبلٹ اور میز پہ بکھرے باقی سامان ہٹا کر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ دروازہ کھول کر 2 لوگ اندر داخل ہوئے تھے، حدیبیہ، براق، حنیف۔ امید ہے تمہیں میرا یہاں آنا زیادہ برا لگا ہوگا۔ آدھا عرب مسکرا رہا تھا۔ آج اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا دھاری دار سوٹ پہن رکھا تھا، پیروں میں بغیر جرابوں والے جوتے تھے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ گہری سانولی رنگت کا مرد اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے، ایک ساتھ 2 کرخت شکلوں والے مرد بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج کیس موڈ میں تھا۔ یہ آپ نے دوسرا مرد کسے کہا؟ حدیبیہ صدمے سے کہتی آگے آئی۔ براق تب تک اپنی جگہ سنبھال چکا تھا۔ وہی جو حدیبیہ کم حبیب زیادہ لگتی ہے۔ امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے۔ اس نے کہتے 7 فائلز کا بلندہ دب سے میز پہ رکھا اور خفا خفا چہرہ لیے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتی کیس نے اپنے سامنے بیٹھے دوسرے مرد کو دیکھا تھا۔ صبح یہاں آنے کا مقصد تم جانتے ہو نا، مجھے تمہاری شکل کتنی ناپسند ہے۔ براق مسکرایا، اس کی گہری سانولی رنگت چمک رہی تھی، شاید اس نے کوئی نیا ٹریٹمنٹ کروایا تھا۔ بس ایک فیور، اس نے شہادت کی انگلی اٹھائی، اور پھر میں اپنے قدم یہاں سے موڑ لوں گا، ایسے جیسے کبھی اس راستے کا راہی رہا ہی نہیں۔ اسے اتنی سخت اردو سکھانے والے کو 10 درے لگنے چاہیے۔ میں ایک فیور کے بدلے 2 فیورز نہیں دیتا ٹریجڈی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ سوچو ذرا تم کسے انکار کرے ہو؟ میں وہی شخص ہوں جس نے قیسم کو کھڑا کرنے پہ انویسٹ کیا تھا۔ میں تمہارا مسیحا ہوں، کیا تم مجھے انکار کرو گے؟ اس کے لہجے میں چیلنج تھا، آنکھیں مسکرا رہی تھیں لیکن ان میں تپش تھی۔ مجھ پہ جتنا انویسٹ کیا تھا اس سے 50 گنا زیادہ لوٹا چکا ہوں میں، اور اب قیسم پہ صرف میرا حق ہے، اور آتا جاتا میری سلطنت پہ انگلی اٹھائے گا تو میں شاید برداشت نہ کر پاؤں۔ براق مسکراتی آنکھوں میں تپش لیے آگے کو ہوا۔ پہلی اینٹ رکھنے والے کو یاد رکھا جاتا ہے لوسیفر، عمارت کے معمار تک بھلا دیے جاتے ہیں۔ تم کس دور کی بات کر رہے ہو ٹریجڈی؟ اسے لوگوں کو لاجواب کرنے کا ہنر آتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے تم مجھے فیور نہیں دو گے؟ سوچ لو، میں چاہوں تو لوگوں کو بتا سکتا ہوں وسل بلوور کی حقیقت کیا ہے۔ میں جانتا ہوں اس راز کی حفاظت اب تم مجھ سے زیادہ کرو گی، کیونکہ فرد جرم اگر مجھ پہ ہے تو شامل جرم تم بھی ہو۔ وہ دل کو جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ براق کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا، اس نے بدقت اپنی مسکراہٹ قائم رکھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تم اتنے خبیث کیوں؟ کیس دونوں بازو میز پہ رکھے آگے کو ہوا۔ جب میں شہر میں نیا آیا تھا تب میں ایسا نہیں تھا، بس یہاں کی سنگتوں کا اثر ہے۔ ویسے تم اس شہر میں میرے واحد دوست ہو۔ براق اسی طرح مسکراتی ہوئی اچھا تھا۔ یعنی تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ آدھے گھنٹے سے میں اس انکار کو تمہارے منہ پہ جوتے کی طرح مار رہا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے تم سخت چمڑی کے مالک ہو۔ اسے کس نے حق دیا تھا ایسے تصدیق بھرے جملے کہنے کی؟ یاد رکھنا لوسیفر، میں صرف اس جرم میں شامل نہیں ہوں۔ تمہارے سیاہ اعمال نامے میرے سامنے کھلے پڑے، اب دیکھنا یہ ٹریجڈی تمہارے ساتھ کیسے ٹریجڈی کرتا ہے۔ جس دن کیس تم جیسوں کی وجہ سے برباد ہونے لگا اس دن کیس کا آخری دن ہوگا۔ براق اس کی آواز کو سنی انسنی کر کے نکل گیا تھا۔
کیسب دوبارہ اپنا کام کرنے لگا تھا، ہر شے سے بے نیاز، مصروف اور منہمک۔ کیا اسے واقعی برباد ہونے سے ڈر نہیں لگا کرتا تھا؟ گوادر شہر کئی برس قبل عمان کا حصہ رہا تھا، لیکن پھر یہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ عمانی حکومت کے بنائے چند قلعے اب بھی گوادر کے سینے پہ پیر جمائے کھڑے تھے۔ ان قلعوں کی حالت خستہ حال تھی، نہ گزرے وقتوں میں انہیں کوئی جدید ٹچ دیا گیا اور نہ ہی ان قلعوں کی دیکھ ریکھ کی گئی، جس کی وجہ سے یہ قلعے یوں تو سیاحوں کی نظر میں نہیں آتے، لیکن چند مقامی لوگ اگر اپنے کسی مہمان کو گوادر بلائیں تو وہی مقامی لوگ اپنے مہمانوں کو اس قلعے تک ضرور لے کر جاتے تھے۔ ان خستہ حال قلعوں کے علاوہ عمانی دور کا ایک خاصی اچھی حالت کا قلعہ بھی گوادر میں موجود ہے، جسے میوزیم کی شکل دی گئی ہے، لیکن اس وقت ہم تنگ گلیوں کے درمیان ایک خستہ حال قلعے کے سامنے ہیں۔ اونچا سفید قلعہ جسے وقت کی گرد اور دیکھ ریکھ نہ ہونے کی وجہ نے مٹیالہ کر دیا تھا، یہ قلعہ خستہ حالی کی مثال نظر آتا تھا۔ سفید رنگ اب ختم ہو رہا تھا، شان و شوکت اب نہیں رہی تھی۔ 150 سال پرانا قلعہ اب اپنے اختتامی ایام گزار رہا تھا۔ یار مہدی، یہ کیسی جگہ ہے؟ کچھ خاص نہیں یہاں۔ صاف ستھری رنگت اور سٹیپس میں کٹے ہوئے بالوں والی اقرا نے اس قلعے کو ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ چند سالوں میں گوادر کی شکل بالکل بدل جائے گی، نئے پروجیکٹس، حکومت کی نئی حکمت عملی ان قدیم آثاروں کو دفنا دے گی۔ میں اس سے پہلے یہاں قدم رکھنا چاہتا ہوں۔ جدید ٹچ اس قلعے کو فیک بنا دے گا اور مجھے یہ نیچرل چاہیے۔ وہ قلعے کی اونچائی کو دیکھتے ہوئے گویا خود سے کہہ رہا ہو، حکومت کے پاس ان کھنڈروں پہ ضائع کرنے کے لیے وقت اور پیسہ نہیں ہے۔ عقب میں کھڑی زینیا حکیم خود کو باز نہیں رکھ پائی تھی۔ ہاں، اگلے چند سالوں میں گوادر کا ایک نیا چہرہ ہوگا، لیکن مجھ سے لکھوا کے رکھیں یہ کھنڈر اگلے 100 سال بھی اسی طرح رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ بھی اونچے قلعے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مہدی اور باقی لوگوں نے اسے مڑ کر دیکھا تھا، باقی سب نے تائید کی، جبکہ سب آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ تم ہر وقت اتنی نیگیٹو کیوں رہتی ہو؟ میں نیگیٹو نہیں، حقیقت پسند ہوں۔ آپ کچھ زیادہ ہی فینٹیسی میں رہتے ہیں۔ کم از کم فینٹیسی کسی کو ہرٹ نہیں کرتی، کسی کا دل نہیں توڑتی۔ حقیقت پسند ہونا اچھی بات ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ کسی کو آپ کے لفظوں سے تکلیف ہو۔ وہ بلا کہاں باز آتا؟ زینیا نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اگر آپ اتنے ہی نازک ہیں کہ کسی کے الفاظ آپ کا دل توڑ دیتے ہیں تو معذرت، آپ کو دنیا میں نہیں بلکہ میوزیم کے کسی حساس خانے میں رہنا چاہیے۔ دنیا حقیقت کا تھپڑ ہے، سہ لیا تو جی لیں گے، ورنہ کیا تم دونوں لڑنا بند کرو گے؟ حسام کی آواز پہ زینیا خاموش ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے 2 سال کے بچے ہوں دونوں۔ مس زینیا، آپ مہدی کی تصاویر لے لیں، ہم پتی زر بیت جائیں گے، آپ دوبارہ ہمیں وہاں جوائن کیجیے گا، اوکے؟ وہ اس گروپ کا سب سے سمجھدار آدمی لگا تھا۔ زینیا نے سر ہلا دیا۔ جسٹ سینگ، وہ بڑبڑائی۔ اقرا، مہدی، گروپ مینیجر اور زینیا یہیں رک گئے، باقی سب چلے گئے تھے۔ قلعے کا کوئی داخلی دروازہ سرے سے تھا ہی نہیں، بس ایک اونچی کھڑکی تھی جس سے گزر کر اندر جانا تھا۔ شاید کبھی کسی دور میں یہاں دروازہ رہا بھی ہو، جسے وقت کی دھول نے گرد زدہ کر دیا ہو۔ تو تم اس کھڑکی کو فوراً پار کر لو گی، تمہارے اندر تو ڈبل سیل ڈالے گئے ہیں نا؟ قلعے کی طرف جاتے مہدی نے ہلکی سرگوشی کی تھی۔ میری فکر چھوڑ دیں، یہ قلعہ اور یہاں کے راستے میرے لیے مشکل نہیں۔ آپ اس کھڑکی کو پار کر لیں گے یا میوزیم سے کوئی حساس سواری منگواؤں؟ مہدی کا جی چاہتا اس لڑکی کو گوادر کے سمندر میں پھینک دے۔ یہ کھارا پانی اسے مزید کڑوا کر دے گا۔ پی سی کی چھت سے نیچے پھینک دوں؟ اس نے ایک اور بار ترکیب لڑائی۔ قلعے کی کھڑکی کے آگے زینیا رک گئی، شعلہ برساتی نظروں سے مہدی کو دیکھا۔ مجھے قتل کرنے کے منصوبے بیکار ہیں، میں زینیا ہوں، لکڑ ہضم پتھر ہضم۔ آج اس پہر گوادر کے اس قلعے کے سامنے مہدی نے اعتراف کیا تھا کہ یہ لڑکی اس سیارے کی نہیں۔ 10 منٹ بعد وہ تمام لوگ کھڑکی سے کود کر اندر آ گئے تھے۔ اندر اندھیرا تھا، گپ اندھیرا، بس دیواروں میں بنے چوکور سوراخ سے اندر روشنی تھی جس نے اس قلعے کو دیکھنے کے قابل رکھا ہوا تھا۔ زمین مٹی سے اٹی پڑی تھی، پیروں میں گویا من بھر مٹی بھر گئی ہو۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ قلعے کے فرش پہ ایک جگہ بڑا سا سوراخ بنا تھا جہاں سے نیچے کو جاتے زینے نظر آتے تھے۔ مہدی ان زینوں کو دیکھتے ہوئے رکا، سب آنکھوں میں ڈھیر سارا تجسس بھر گیا۔ اقرا، نجیب اور زینیا بھی اس کے ساتھ ہی رکے تھے۔ بچپن میں کئی بار دیکھی ہے یہ جگہ، میرے حساب سے یہ قلعے کے مالک کا پرسنل ٹارچر سیل تھا۔ زینیا ایک سوراخ میں کیمرہ فٹ کیے کھڑی تھی، اس کی آواز قلعے میں گونج رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا یہ جگہ ایک ٹارچر سیل ہے؟ اقرا کو جاننا تھا۔ زینیا نے ایک آنکھ ہلکی سی چندھیا لی اور ایک آنکھ کھلی رکھی ہوئی کیمرے کے قریب ہلکی سی جھکی۔ دیواروں پہ خون کے چھینٹے کسی پینٹنگ کی مانند زندہ ہیں، کیلوں میں اٹکی زنجیریں اور انسانی ہڈیوں کی بدبو جو کسی زمانے میں آیا کرتی تھی، اسی سے اندازہ لگایا۔ البتہ کئی سال ہوئے ہیں یہاں کوئی گیا نہیں، شاید خطرہ ہو۔ اس نے یہاں سے نظر آتے نیلے سمندر کی ایک پرفیکٹ تصویر اتاری۔ تمہیں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے مس حاکم، اقرا نے زور دیا تھا۔ زینیا کو دھوکے نہیں وجدان ملا کرتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا میڈم۔ اس نے آخر میں میڈم پہ زور دیا تھا۔ اس کے لہجے میں علاقائی تاثر آتا تھا، صاف ظاہر تھا جیسے کوئی بلوچ یا پختون اردو بول رہا ہو۔ میں تو یہاں نہیں جا رہی، اقرا نے سب سے پہلے منع کیا تھا۔ مینیجر صاحب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، جبکہ مہدی کے قدم اب پہلے زینے پہ تھے۔
موبائل ٹارچ جلائے ہوئے وہ زینے اتر رہا تھا۔ زینیا نے گہری ٹھنڈی سانس لی، وہ اس کے پیچھے نہیں گئی۔ باہر میں جائیے فینٹیسی میں ڈوبا آدمی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک دوسرے کے منگیتر ہیں، کیونکہ ابھی یہ بات پتہ چلی ہے نا کہ زینیا نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں ہوا، تو اور اس کی بھی کوئی منگیتر ہے جس کی آواز اس کو بہت پسند ہے، اور زینیا کے بھی منگیتر کہتا تھا کہ تمہاری آواز بہت مجھے پسند ہے۔ کبھی کوئی مجھے بھی ایسے کہے گا۔ آپ لوگ تو کہتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کی خیر ہے، کوئی اسپیشل ون، اچھا چھوڑیں۔ تو یہ تھا کہ اور انہوں نے شاید ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں ہوا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے تمہیں بلایا اور تم چلے گئے، شاید وہ زینیا کے لیے آیا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زینیا وہ لڑکی ہے، لیکن اس کو نام تو پتہ ہونا چاہیے تھا، اور زینیا حکیم نام تو اب اتنا کامن نہیں ہے نا، تو شاید یا پھر اس کو زینی نام پتہ ہو، پتہ نہیں۔ اور وہ بھی کہتا ہے کہ اس نے تمہیں تمہارے فیوریٹ نام سے بلایا، شاید اس کا فیوریٹ نام عبداللہ ہو، اور شاید ان کی آپس میں یہ کزنس ہیں، شاید وہ اب دور دور ہو گئے ہوں، لیکن بچپن میں ان کا رشتہ ہو گیا ہو، پھر اس کے بابا لے کر اس کو اسلام آباد چلے گئے ہوں، ہے نا، لیکن وہ تو شاید وہیں پہ پیدا ہوا ہے، شاید ان کے دادا نے پردادا نے کوئی رشتہ کر دیا ہو، لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اور زینیا اچھی لگ رہی ہے مجھے، سمجھدار ہے، میچیور ہے، مجھے میچیور لوگ اچھے لگتے ہیں، اور کونج تھوڑی سی معصوم سی بچی ہے، وہ کالج لیول میں سبھی ایسے ہوتے ہیں، وہ بڑی ہو کے ٹھیک ہو جائے گی، اس کی پریشانی نہیں ہے۔ اور یہ کیس تھوڑا عجیب سا بندہ ہے، کچھ زیادہ ہی عجیب ہے، کبھی کیا بھائی کیا ہو گیا۔ اور براق تھوڑا سا بیزتا بندہ ہے، ہر ٹائم اس کی بےزتی ہوتی رہتی ہے، پھر بھی کود کے آفس آ جاتا ہے، بھائی کیا بات ہے۔ اور کچھ ان کے راز ہیں اور کچھ نہیں، بہت زیادہ راز ہیں، راز آہستہ آہستہ لیک ہوں گے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔